السلام علیکم. لیو اپلیکیشنز مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 351 تا 354 اجلاسوں کے دوران مختلف تاریخوں میں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر ڈاکٹر زرکا سرودی تیمور صاحبہ نے بیرونی ملک سرکاری مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 354 اجلاس کے دوران مورخہ 30 سپتمبر اور 3 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر لیاقت خان ترکھے صاحب نے ناسازی طبیعت کے بنا پر حالیہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. کل کچھ تقریریں سینیٹر صاحبان کے رہ گئے تھے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ہم پہلے تقریریں لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بزنس کی طرف چلے جائیں. یہ چیئرمین سینیٹ صاحب نے کچھ جو رہ گئے تھے ہمارے دوست سینیٹر صاحبان، اس سے وعدہ کیا تھا، کمٹ کیا تھا، تو وہ ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہی ہوا تھا. یہ 6-7 تقریریں ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بزنس کی طرف آتے ہیں. جی سینیٹر آغا شاہ زیب درانی صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے کل طے پایا تھا کہ ہم شاید دونوں طرف جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی تقاریر سنیں گے اور ایک مہذب قوم بننے کی جو ہے نا کوشش بھی کریں گے اور ایک مظاہرہ بھی کریں گے اس کا. ہم تو اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے جناب چیئرمین، کل یہاں پہ بڑی باتیں ہوئیں، آئین پامال ہو گیا، پارا کر دیا، کسی نے 9/11 کی بات کی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ انہوں نے شاید وہ امینڈمنٹس پڑھی نہیں ہے یا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. کوئی اس پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ایک کی جو ہے نا اس کی تھوڑی سی پر انہوں نے بات کی، باقی تو ساری ان کی کہانی جو ہے نا وہ قید سے شروع ہوتی تھی اور رہائی پہ ختم ہو رہی تھی. کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کرتے اور یہ کہتے کہ اس امینڈمنٹ میں، اس کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ میں جو ہے نا آپ یہ کوئی ترامیم لائیں، کوئی بات کرے اس پہ، کوئی ڈسکشن کرتے اس کے اوپر، کوئی کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوتی، کمیٹیز میں جاتے، اپنی کوئی امینڈمنٹس لاتے. کسی نے بھی اس کے اوپر بات نہیں کی اور بس پامال کر دیا. یہ تو کوئی ان سے پوچھے کہ اس میں کوئی مسئلہ کیا ہے، کوئی ڈسکشن کرے، بتائیں تو. حامد صاحب نہیں آتے اس بات پہ. حامد صاحب آپ کے اپنے ہی چیئرمین جو ہے نا سگنیٹری تھے اس کے، آپ کے تو سگنیٹری تھے وہ. آپ رہنے دیکھیں، پہلے میں نے کہا اگر ہم تھوڑا سا صبر کا مادہ پیدا کر لیں، دونوں طرف ایک دوسرے کی باتیں سن لیں، ہم نے آپ کی میٹھی کھٹی باتیں سن لی، ہماری بھی سن لیں. آپ دورانی صاحب پلیز آپ اپنی سپیچ کریں اور چیئر سے مخاطب ہو سکیں. چیئرمین صاحب پلیز ریسٹور آرڈر ان دا ہاؤس. چیئرمین صاحب پلیز ریسٹور آرڈر ان دا ہاؤس. ختم خان پہ چیئرمین صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا وہ کیوں بننی چاہیے. جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آج کے دن میں بھی 50,000 کیسز پینڈنگ میں ہیں. سال 2022 سے 23 سے 24 اور 24 سے 25 ہر سال 10,000 نئے کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں اور 10,000 کیسز ہی ڈسپوز آف ہو رہے ہیں. تو جو 50,000 کیسز ہیں وہ کیسے ڈسپوز آف ہوں گے؟ کیا 5 سال کے لیے لوگ ویٹ کریں گے؟ 5 سال کی مدت لگے گی ان کو جو ہے نا وہ ڈسپوز آف کرنے کے لیے. یہ کوئی ان میں سے یہ نہیں، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے جی. بس ہم جو ہے نا وہ قید اور اس کی بات ہے. دوسری بات ہے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیا بشرا بٹ صاحبہ پلیز. چیئرمین صاحب ہم ہمیشہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی مثال دیتے ہیں، وہاں پہ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ساؤنڈ سسٹم لگا یہ بھی جرمنی کا یہ ہے. تو جرمنی میں بھی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، ان پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. وہاں پہ اٹلی میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہاں پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. اسپین میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جن کی ہم مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو کوئی نہیں کرتا. ان کے اپنے چیئرمین جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اپنے چیئرمین سگنیٹری تھے اس کے. آج یہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ جو ہے نا انہیں مسئلہ ہے. کس چیز کا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ تو ذرا بیان کرے. آپ مسئلہ بیان نہیں کر رہے ہیں اور آپ صرف کہتے ہیں کہ جی پامالی ہو گئی.
चेयरमैन साहब कुछ यहाँ पे बातें हुई जमहूरियत के हवाले से, कहते जी हमारा सिंबल छीन लिया गया। इनसे ये पूछें जब इनका सिंबल छीना गया किस कानून के तहत वो सिंबल छीना गया और वो कानून किसने बनाया था? देखें आप फलकनाथ साहिबा आपके चेयरमैन ने क्रॉस क्वेश्चन ना करें, क्रॉस क्वेश्चन ना करें प्लीज। आप सुन लें, आप सुन लें, जब आपकी बारी आएगी जवाब दे देना। चेयरमैन साहब 2022 में ही जनाजा निकाल लिया था इन्होंने जमहूरियत का, जब इन्होंने अमेंडमेंट की थी उसमें खुद ही अमेंडमेंट की, खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे में गिर गई है। इन्हें किसने रोका था अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करने से? किसने कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है ना वो दस्तूर के मुताबिक ना करें? करते। जहां पे जमायत इस्लामी के भी जो है ना वो बैठे हैं पार्लियामेंट लीडर, उन पे क्यों पाबंदी नहीं लगी? उनके चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया? उनके प्रेसिडेंट को क्यों नहीं हटाया गया? यहां पे जाती किसी का मामला नहीं है बीबी, ये जमहूरियत का मामला है। सर ये तो कोई बात नहीं चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब आपकी चेयर देखें, ये कल रूलिंग आई है, प्लीज जब आपकी बारी आ गई आप जवाब दे दे। देखें आप इस ऐवान का डेकोरम खराब ना करें प्लीज, प्लीज। नहीं सर ऐसे नहीं होगा फिर। चेयरमैन साहब प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है सर जी। जनाब चेयरमैन, द बेस्ट पार्ट, हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। चेयरमैन साहब जब ये इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद इन्हें किसने कहा जाके एसआईसी ज्वाइन करें? पीटीआई क्या खत्म हो चुकी थी उस वक्त? इनके चेयरमैन साहब रिस्टोर द ऑर्डर प्लीज। चेयरमैन साहब आप इनको बोलने दे, आप इनको बोलने दे, फिर आपकी बारी आएगी आप जवाब दे दें। चेयरमैन साहब आप इन्हें जरा, मैंने पहले ही कहा था ये पढ़ी लिखी जमात होने का सिर्फ दावा करते हैं, इनमें सब्र का मादा नहीं है। अगर ये पढ़ी लिखी जमात हैं तो बराए मेहरबानी खामोशी से इज्जत से सुने जरा बातें। जनाब चेयरमैन 41 बंदे इंडिपेंडेंट लिखते हैं अपने आप को वहां पर। उसके बाद इनके अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये हमारी स्ट्रेटेजिक मूव थी जो हमने जाके एसआईसी ज्वाइन की। क्यों किया आपने एसआईसी ज्वाइन? आपने अपनी शनाख्त खो दी। आप पीटीआई गायब हो गई क्या? पीटीआई के सिंबल गया था ना, पीटीआई तो खत्म नहीं हुई थी, पीटीआई में चले शामिल हो जाते। तो ये खुद अपने ही गलतियों को अपना मलबा दूसरों पे डालना शुरू कर दिया इन्होंने। इनका तो जनाब चेयरमैन, इनका तो सिर्फ सिंबल ही अगर ये कहते छिना था, हमारी तो शिनाख्त छीनी गई थी 2018 सेनेट इलेक्शन में। आप खुद गंवाए उसमें। आप खुद 2018 में जब आए थे, जब मियां नवाज शरीफ को डिपोज कर दिया गया तो पीएमएलएन को तो उन्होंने कहा जी आप पीएमएलएन के मेंबर ही नहीं हो सकते, आप लिख ही नहीं सकते वहां पे। हम तो किसी के पास शिकायत लेके नहीं गए, हम तो कभी नहीं रोए। हमने जाके इलेक्शन कमीशन को ये तो नहीं कहा आपने हमारी शिनाख्त हमसे छीन ली। हम इलेक्शन लड़े, कामयाब हुए, इस हाउस के मेंबर बन गए हम। ये इनका सिर्फ एक ही जो है ना वो जुल्म ज्यादती की दास्तान अपनी सिर्फ बयान कर रहे हैं, कंटेंट कोई नहीं है। जनाब चेयरमैन यहाँ पे बात हुई डेमोक्रेसी की, जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। एक मेंबर ने यहाँ पे बात की जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। खान साहब नहीं होंगे तो जमहूरियत जो है ना वो धड़कते फड़कते हुए जो है ना मर जाएगी। यहाँ पर हमारे जो है ना ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे जो है ना सीनियर मेंबरान हैं, परवेज रशीद साहब बैठे हुए हैं, ये तायद भी करेंगे। 2002 में जब रेफरेंडम हुआ था मुशर्रफ साहब का, मुशर्रफ साहब को एक डिक्टेटर को किसने वोट दिया था? पोलिंग एजेंट। इमरान खान साहब ने, वो उनके पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने वोट दिया एक डिक्टेटर को। जनाब चेयरमैन, मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू है आज भी मौजूद है जिसमें कहते हैं कि इमरान खान मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप मुझे 100 मेंबर्स दे दे, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। वो एक डिक्टेटरशिप में, एक डिक्टेटर हुकूमत के सामने उनका प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार थे। आज ये हमें डेमोक्रेसी सिखाएंगे? आज ये जमहूरियत के दावेदार बने हुए हैं यहाँ पे, ये अलंबरदार बने हुए डेमोक्रेसी के। 2018 में क्या हुआ था? आरटीएस किसने बैठाया था? किसने कहा था जो है ना वो आर्मी चीफ जो है ना वो कल यहाँ पे किसी ने बात की कि जी ज़िया-उल-हक साहब जो है ना वो किसके बाप थे? किसने कहा था अपने जलसे में कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत का जो वो कौम का बाप है? ये हमें खुदा के लिए आप जमहूरियत जो है ना सिखाएं, आप हमें ना बताएं। जनाब चेयरमैन, आप खुद गवाह हैं, 52 मिनट में 52 बिल इसी हाउस से पास हुए थे। कहां गई डेमोक्रेसी उस वक्त? 52 बिल आपको याद होगा। अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में 50 ऑर्डिनेंस इन्होंने दिए। ये हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इस हाउस की पामाली हो रही है। 50 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ था इन्होंने तो प्रेसिडेंट हाउस को। 50 से ज्यादा ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किए। एक साल में सिर्फ 11 ऑर्डिनेंस थे। फिर यहाँ पे बात हुई सियासी असीरान की। जनाब चेयरमैन, सिर्फ ये कहते हैं हम सियासी असीर हैं, हमें जो है ना वो कैद बंद की सजाएं दी गई हैं।
मुजरिम सियासी असीर नहीं होता जनाब चेयरमैन, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सियासी असीर नहीं होता, आप सुने तकरीर के जी, प्लीज मुल्क सुन के लें। खिलाफ बगावत करने वाले सियासी असीर नहीं होते। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूछे इनसे ख्वाजा आसिफ किस केस में उन्हें अंदर किया था, आज तक कोई प्रूफ कर सके? हम पेशियों पे जाते रहे। ख्वाजा साद रफीक किस लिए उन्हें अंदर किया गया था, क्यों उनको ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए थे? मर्द और ख्वाजा सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह के लिए जनाब चेयरमैन स्टैंडिंग ऑर्डर्स थी कि उनके जो सेल था उस सेल में, साहिबा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इस चीज की तायद भी करेंगे, राना सनाउल्लाह की, ये देखे फिर शुरू हो गए जनाब चेयरमैन, आदत से मजबूर हैं। आप अपने चेयर से स्पीच करिए, चेयर को मुखातिब। जनाब चेयरमैन, राना सनाउल्लाह के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर था कि उनके फर्श पे चीनी गिराया जाए ताकि वहां पे चींटियां और कीड़े मकोड़े हैं और उनको ये अजियत दे सकें। ये कैसा सियासी असीर है जिसको 8 कमरे दिए गए हैं? ये कैसा सियासी असीर है? मुझे तो नहीं पता। मिनिस्टर तारड़ साहब, ये मुझे बताएं, ये कौन सा असीर है जो जिसको 8 कमरे दिए जाते हैं? कौन सा असीर है जिसको 8 मुशक्कती दिए जाते हैं? किस असीर को देसी मुर्गी और शहद जो है ना सुबह सुबह नाश्ते में, और जिम भी दिया जाता है और लाइब्रेरी भी दी जाती है? किस असीर को जो है ना दिए गए हैं, मुझे बताएं। आज तक मसरूर साहब भी कैदोबंद में रहे हैं, चेयरमैन साहब भी कैदोबंद मोहसिन में, अजीज किसको ये साहब दिए प्लीज, गए आज तक? मोहसिन अजीज साहब प्लीज, ये वो स्पीच हो रही है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आप वो स्पीच कर रहे हैं, जब वो हो जाए उसके बाद प्लीज आप बैठे हैं फौजिया अरशद साहिबा, आप बैठे हैं फौजिया अरशद साहिबा, जब आपकी बारी आएगी आप बात कर ले। सर ऐसा जी आगा साहब, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं होता। जी आगा साहब प्लीज सर, चुप कराएं सर, प्लीज सर। खलील साहब आप जनाब बैठे, चेयरमैन, यहाँ बात हुई अगर खान, आप बैठे खलील साहब, आप रूलिंग तो दें। ये तो आप बैठे प्लीज, कॉर्पोरेशन में नहीं होता। आप बैठे प्लीज, आप बैठे। जनाब चेयरमैन प्लीज रिस्टोर ऑर्डर इन द हाउस। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे कहा गया इमरान खान साहब को अगर रिहा नहीं किया गया, एक शख्स ने कहा यहाँ पे, तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान में और केपी में हालात बड़े ख़राब हैं, बिल्कुल ख़राब है वहाँ पे, लेकिन किसकी वजह से ख़राब है जनाब चेयरमैन? 2018 तक खैबर से लेकर, ये क्या बात है, यहाँ बैठ जाओ जनाब चेयरमैन, इनको या तो कहिए मुझे बैठा दो, इन्हीं को ही बोलने दे फिर। बोले आप, बोले आप। जनाब चेयरमैन, 2018 तक खैबर से लेके कराची तक अमन हो गया था, फिर क्या हुआ ऐसा? फिर क्या हुआ? कहां पे टी फैंटास्टिक था? किसने 4000 तालिबान जो है ना अपने जेल से निकाले? कहां से दहशतगर्दी वापस आई? कहा ये जो आज जो हमारे अफवाज कौम अपनी जो जान का नजराना पेश कर रहे हैं, हर दिन जो है वो हमारे शहीद हो रहे हैं, क्यों जो है नहीं आज क्यों ये बात नहीं करते? इनके अपने ही एक मेंबर ने अपने ही स्पीच में बात की कि जी अफगानी जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा खान साहब को पसंद करते हैं, इसीलिए आप उन्हें एक दफ़ा खान साहब को बाहर ले आए, जब खान साहब आएंगे मुज़ाकरात कर लेंगे उनके साथ, तो वो मामला तय पा जाएंगे। इसीलिए तो फिर हमने उनका नाम तालिबान खान रखा था, क्योंकि वो तालिबान के सपोर्ट में है। उन्होंने आज तक तालिबान को सपोर्ट किया, उन्होंने 4000 बंदे रिलीज किए। आगा साहब आप बिल की तरफ भी आ जाए, आगा साहब बिल की तरफ भी आ जाए। जनाब चेयरमैन, बात सिर्फ सीधी सी है, बिल में कोई 5 से 6 मेजर अमेंडमेंट्स हैं, उनमें से किसी पे इन्होंने सिर्फ एक पे बात की, जिस पे मुझे बड़ी खुशी है। इसका मतलब वो बाकी 4 या 5 तो इन्होंने जो है ना मन तस्लीम कर लिए हैं। रह गई उस एक की बात जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात कर रहे थे, उस पे भी तो इनके अपने ही ताहयात चेयरमैन ने, वो उनके सिग्नेटरी हैं, तो अगर वो उसके सिग्नेटरी भी हैं, बाकियों पे इन्हें मसला नहीं है, ये बस तनकीद बरे तनकीद कर रहे हैं। जैसे कल जो है वो इकबाल डे था, तो इकबाल डे पे हम यहाँ पे रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे, तो जब रेजोल्यूशन एक यूनानिमस रेजोल्यूशन हाउस की तरफ से जाना चाहिए था, तो रेजोल्यूशन पास करते वक्त इनके अपने पार्लिमानी लीडर ने भी उस पर सिग्नेचर किया था, लेकिन क्योंकि तनकीद करनी थी उन्होंने, तो उनमें से एक मेंबर खड़े, उन्होंने कहा नहीं जी मेरी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट भी इसमें डाल देते हैं हम। तो हर चीज पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, हर चीज को आप कभी कोई कंस्ट्रक्टिव कोई पॉजिटिव नजर से भी आपको देखना चाहिए। आपको बिल पे कहीं पर भी कोई मसला नहीं है, आपको किसी भी अमेंडमेंट में कोई इशू नहीं है, जिस पे इशू है उसके आपके खुद सिग्नेटरी हैं, तो फिर आप किस कौम को बराए खुदारा बेवकूफ ना बनाएं, खुदारा गुमराह ना करें इस कौम को, इस कौम के नौजवानों को आप गुमराह ना करें। ठीक है, मेरी इस्तदा होगी। थैंक यू। सेनेटर जमीर हुसैन गुमरो साहब। चेयरमैन साहब, इसके बाद आपकी नंबर है। बिल्कुल जी, थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, बिल पर मेरे ख्याल में कम ही बात हुई है। ये एलिगेशंस आए हैं अदर साइड की तरफ से कि ये
आइन को तबाह किया गया, पार्लियामेंट को तबाह किया गया, 9/11 है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें 3 मेजर अमेंडमेंट्स हैं और मैं इसकी हिस्ट्री में ये जाऊंगा कि 18th अमेंडमेंट में जो पाकिस्तान का के तारीख का जो है वो बड़ा अमेंडमेंट है, उसमें जो है एक चीज़ जो है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन की गई थी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो चारों सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी, वो 18th अमेंडमेंट में वो प्रोविजन नहीं आ सका था और उसकी वजह से डेमोक्रेसी नहीं चल पाई। 2 प्राइम मिनिस्टर्स को अदालतों ने जो है वो रिमूव कर दिया। उसके बाद जो है ये महसूस किया गया कि फेडरेशन के लिए और जमहूरियत के लिए ये लाजमी है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का प्रोविजन रखा था उसको बनाया जाए। लेकिन 26th अमेंडमेंट में हम यही चाह रहे थे, यही प्रोविजन था, लेकिन अपोजिशन ने ये कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाएं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी चैलेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करता है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। तो जब हम अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर रहे हैं जिसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस नॉमिनेट नहीं करेगी, तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हक में होगा या प्रेजेंट सेटअप इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हक में होगा। और मिस्टर चेयरमैन, ये 50 साल तारीख पाकिस्तान की 1973 से 2024 पर ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। ये उनका असली काम था। 50 साल से कोई सूबा उनके पास एक केस नहीं लेके आया। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, सिंध में रिजेंटमेंट है, केपी में डिसअफेक्शन है, लेकिन कोई सूबा 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में अपना डिस्प्यूट नहीं लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया। तो सर, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई कि सुप्रीम कोर्ट तो अपना ओरिजिनल काम नहीं कर रही है, जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट का काम है वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और उसमें वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को जो है रिमूव कर रही है और पॉलिटिकल जो है वो डोमेन में आ गई है, एग्जीक्यूटिव में इंटरफियरेंस कर रही है, पार्लियामेंट के काम में इंटरफियरेंस कर रही है। इस वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, 18th अमेंडमेंट को चलाने के लिए और सूबों के दरमियान जो डिस्प्यूट्स है और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान उनको हल करने के लिए, फेडरेशन को चलाने के लिए ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ प्रोविंसेस, ये पाकिस्तान के आइन के लिए और पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए ये फंडामेंटल जो है वो प्रोविजन है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी न सिर्फ लेकिन फेडरेशन को भी मजबूत करेगा और पाकिस्तान को भी मजबूत करेगा। मिस्टर चेयरमैन, उसमें आईनी तरमीम में दूसरा बड़ा नुक्ता ट्रांसफर ऑफ जजेस का है। ट्रांसफर ऑफ जजेस के सिलसिले में क्रिटिसिज्म हुई है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो है वो खत्म किया जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ जजेस का प्रोविजन पहले ही आइन के आर्टिकल 200 में मौजूद है, लेकिन उसमें यह है कि आप उस जज के कंसेंट के बगैर वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसमें जो है वो फेडरेशन को भी, सूबों को भी ये था कि दूसरे मुल्कों में ये है कि इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये है कि जजेस को लास्ट वीक भी उन्होंने 15 जजेस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर किए हैं कि इसको जो है वो कैसे डील किया जाए। लेकिन इस अमेंडमेंट में जज को ट्रांसफर करने के लिए उसकी कंसेंट तो नहीं होगी, लेकिन उस हाई कोर्ट का जज और जिस हाई कोर्ट में वो जाएगा वो दोनों जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठेंगे उनके साथ और रीजंस के साथ वो कहेंगे कि जज को जो है इस हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। ये प्यूनेटिव एक्शन नहीं होगा, ये हालात के मुताबिक होगा कि अगर किसी जज का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है उस सूबे में और वो अपनी जिम्मेवारियां सही तौर पर अदा नहीं कर रहा है, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हाईएस्ट फोरम है जिसमें जजेस भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, वो डिसाइड करेगा और उस हाई कोर्ट के और जहां से जज ट्रांसफर होगा दोनों हाई कोर्ट्स के जो है चीफ जस्टिस बैठेंगे कि इसको ट्रांसफर किया जाए कि नहीं किया जाए और उनसे रीजंस भी पूछेंगे। तो क्या ये प्रोविजन दूसरी जुरिस्डिक्शन में तो ये भी नहीं है, जज को स्टेट ट्रांसफर किया जाता है, क्या ये प्रोविजन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है? सर, कहीं भी दुनिया में
दुनिया में कहीं भी जजेस अपने आप को अपॉइंट नहीं करते, अपने आप को रिमूव नहीं करते। पाकिस्तान में रिमूवल का जो पावर था वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट के पास था। 62 में सुप्रीम जुडिशल 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाई गई, उसको 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंटिन्यू किया गया। ये पार्लियामेंट से रिमूवल ऑफ जजेस का पावर पूरी दुनिया में, इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जजेस की रिमूवल का जो अख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास होता है, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन ये कहते हैं इवन अपॉइंटमेंट का पावर भी उनको दे दो, उसमें भी 4 पार्लियामेंटेरियन जो 2 अपोजिशन के हैं, 2 ट्रेजरी बेंचेस के हैं, वो भी नहीं बैठे। तो भाई अगर जुडिशरी को अपने आप को अपॉइंट करना है, अपने आप को रिमूव करना है, दिस इज अ पैरेलल गवर्नमेंट, दिस इज अ पैरेलल गवर्नमेंट। क्या ये कोई स्टेट बर्दाश्त करेगी? दिस इज नॉट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो मेरे ख्याल में ये प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ नहीं है, उसके हक में है। तीसरा जो मेन प्रोविजन है मिस्टर चेयरमैन, ये 3 मेन प्रोविजन है। तीसरा जो मेन प्रोविजन है कि हमारा जो इंडिया से रिसेंटली जो है वो तसादम हुआ, जंग हुई, उसमें जो है वो पाकिस्तान को कामयाबी मिली और वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान के इमेज में न सिर्फ इजाफा हुआ पर मुल्क के अवाम ने जश्न मनाया। उसके हीरोज को डेकोरेट किया गया। जंग में मुल्क के हीरोज को डेकोरेट किया जाता है, उसको टाइटल्स दिए गए कि आर्म्ड फोर्सेस के 3 सर्विसेज चीफ को, एक को फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। और उसको किया गया फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग जीती, जो हम पर मुसल्लत की गई, और उसको इम्यूनिटी दी गई। उसके साथ साथ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी दी गई। पहले भी उनको थी इम्यूनिटी, लेकिन उसका टेन्योर बढ़ाया गया। क्या इसमें क्या कबाहत है? क्या आप अपने हीरोज को जो है वो सड़कों पर घसीटोगे, अदालतों में घसीटोगे? इसमें कौन सी कबाहत है? क्या ये प्रोविजन क्या जमहूरियत के खिलाफ है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस चीफ का उहदा अलग है। दिस इज अ सेपरेट अरेंजमेंट, दिस इज सेपरेट ऑफिस। ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट है, ये 3 पार्ट्स है अमेंडमेंट के। ये कहते हैं कि ये अमेंडमेंट जो है वो आइन के खिलाफ है। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर एआरडी में अचकजाई साहब ने भी साइन किया था, एआरडी में शामिल थे, ये इन्होंने सबने साइन किया था। ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये नेशनल हीरोज को डेकोरेट करना, ये 9/11 इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये अगर समझते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने वायोलेट किया था, हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे। इन्होंने वजीर आजम जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, उसने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट किया था। इन्होंने जो है वो जुडिशरी को मुसल्लत किया, उसके जरिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कराया था। हमारा प्राइम मिनिस्टर 2012 में इलेक्टेड था, जिन्होंने जो है उसको रिमूव कराया, हमने उसको कंडेम किया। लेकिन हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना प्रिंसिपल नहीं छोड़ा। जब मुस्लिम लीग नवाज का प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उसको रिमूव किया गया तो हम उसके साथ खड़े हो गए, क्योंकि अदालत को ऐसा कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सके। प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद के जरिए हटाया जा सकता है। इवन पार्लियामेंट के मेंबर को आइन के आर्टिकल 63(2) के तहत स्पीकर या चेयरमैन के रेफरेंस पर हटाया जा सकता है, अदालत नहीं हटा सकती। जब तक वो रेफरेंस नहीं भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन 90 डेज में वो डिसाइड करेगी। उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील भी नहीं है किसी कोर्ट को। तो ये पार्लियामेंट ने अपने मेंबर्स को रिमूव करने का अख्तियार हम अपने पास रखा है। उसको तो वजीर आजम को अदलिया कैसे हटा रही थी? इसमें कल्यूसिव प्रोसीडिंग्स में एक बंदा एप्लीकेशन लेके आता है, उसको सुप्रीम कोर्ट को जुरिसडिक्शन भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तो थी 2 या 2 सूबों के से ज्यादा गवर्नमेंट्स में डिस्प्यूट एडजुडिकेट करना। उनकी फंडामेंटल राइट्स हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, वो उन्होंने टेक ओवर किया 184(3) में।
جو پہلے آرٹیکل یہ 184(3) نہیں تھی, اور یہ ہائی کورٹ کے جوریسڈکشن کے تابع ہے اس کو ایکسرسائز کرنا. تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا, اور یہ فیڈریشن آف پاکستان آئین کے تحت بنی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو 18th امینڈمنٹ دی, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ 27th امینڈمنٹ جمہوریت, آئین اور 18ویں ترمیم کو آگے بڑھانے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. مسٹر چیئرمین, تھینک یو ویری مچ. سینیٹر فوزیہ ارشد صاحبہ. لسٹ کے مطابق چل رہا ہوں قادر صاحب. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس ہال میں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نہیں ہیں. This is denying the legislative rights of the opposition party, that is PTI. پاکستان تحریک انصاف لارجسٹ پارٹی ہے اور اس کو اس کا حق نہیں مل رہا, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے صوابدید ہمارے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی ہیں. ان کی مرضی سے جب بھی وہ چاہیں یہ ہو سکتا ہے, اگر ان پہ کسی اور چیز کا, کسی اور طرح کا یا کسی اور کی طرف سے کوئی پریشر نہ ہو. ہمیں اسٹرانگ اکانومی چاہیے, ہمیں اسٹرانگ جوڈیشری چاہیے, اور ہماری جتنی بھی آرم فورسز ہیں ہمیں ان کو وہ بھی ہمیں اسٹرانگ چاہیے. مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں 27ویں ترمیم, اس میں جو چیزیں لوپ ہولز ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. اسلامی روح کے تحت اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا پریمبل دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Allah is a sacred trust. جب ہم اس پہ نظر کرتے ہیں 27ویں ترمیم میں, تو ہم اگر قرآن اور سنہ کی روح سے دیکھیں تو اس میں بہت سارے ہمیں رسک اور لوپ ہولز نظر آتے ہیں. ہم سب نے بڑی بڑی بات کر لی ہے, 2 دن سے 3 دن سے اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. سب نے تذکرہ کیا ہے کہ کتنے عرصے میں 1973 کی جو بنا تھا ہماری کانسٹیٹیوشن, اس پہ کتنے سال 1947 سے 1973 لگے, پھر 18ویں ترمیم میں بھی کتنے عرصہ لگا. مگر یہ جو 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم ہے یہ بہت جلد, اور لگ رہا ہے کہ کوئی گاڑی ہے جو مس ہو جائے گی, اور اس کی رفتار بہت زیادہ تیز کر دی گئی ہے, جس میں ایز پارلیمنٹیرینز جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں باعزت آنریبل, اس میں کسی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. ہاں اب مشاورت ہو رہی ہے جب آپ نے اس کا مسودہ تحریر کر لیا ہے, اور ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارا رائٹ نہیں ہمیں دیا جا رہا, ان دا سینس کہ ہم اس ہال میں اس پہ کھل کے ڈبیٹ کریں, اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے سارے سجیشنز اور ہمارے جتنے بھی تحفظات ہیں ان کو بعد میں لے کے جانا چاہیے تھا. یہ جو کانسٹیٹیوشن پارلیمنی وہ جو بنی ہے کمیٹی, تاکہ وہ سارے ہم سب تو اس کمیٹی کے میں نہیں جا سکتے, مگر جو لوگ لیڈرز ہیں نارملی وہی جاتے ہیں, تو وہ ہم سب کی تو دے آر ناٹ ریپرزینٹنگ اس. اٹ از اے ڈائریکٹ, ہمارا جو بھی تبصرہ ہے اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے. تو میں زیادہ لمبی بات بھی کرنا چاہتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں, کیونکہ ہمارا جو
तर्ज़ पार्लियामेंट चल रहा है वो एक बोगस मेजॉरिटी पे है, हमारा मैंडेट, उनका मैंडेट भी झूठा ही है और हुकूमत तो 47 जाली है ही सही। और सबसे ज़्यादा जो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो तरमीम, ये 27th अमेंडमेंट की तरमीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनलाइज्ड है, इसको इसमें इदारों को पामाल किया जा रहा है, उनका राइट्स छीना जा रहा है। तो काइंडली जस्ट बेयर विद मी, मैं थोड़ा सा मैंने जो एनालिसिस कुरान और सुन्ना के तहत किया है वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। प्रोविंशियल रेवेन्यू एंड फेडरलिज्म आर्टिकल 160 NFC अवार्ड, उसमें जो है द अमेंडमेंट इज वीक, it weakens or removes the constitutional guarantee for provincial shares of federal revenue. The Quran emphasizes justice in distribution of wealth and fairness to all communities. Leaders are trustees and must not hoard or favor one region over another. A ruler who manipulates resources justly commits a breach of trust जो अल्लाह की तरफ से उनके पास अमानत है। If I go to the second point, that is judicial restructure and transfer of judges, Articles 191A and 200. The amendment says it establishes a new constitutional court and allows transfer of judges without consent. Please mark this, without consent. Justice is sacred and no one, including rulers or officials, is above the law. Surah An-Nisa में ayat number 135 में, O you who believe, stand firmly for justice, even if it is against yourself or your parents and relatives. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने कहा था कि even his daughter Bibi Fatima, if has to face legal consequences, she will be presented in the court. Then the third point जो है मेरा है centralization of key subjects, that is education. अगर आप रीडिंग के बगैर नहीं, ये लॉज है, मैं पढ़ रही हूँ इसलिए कि रीडिंग में क्या है, चले कर ले मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे भी आपका लाजमी हो जाती है। कर ले अरशद, फौजिया अरशद साहिबा कर ले आप। मैं अगर मैं कुरान और सुन्ना को पढ़ना चाह रही हूँ, फौजिया अरशद साहिबा आप कर ले। कुरान सुन्ना को मैं अलग अल्फाज इधर उधर कर दूंगी तो मैं। फौजिया अरशद साहिबा आप कर ले जी। इस अमेंडमेंट में 18वीं तमीम को रिवर्स किया जा रहा है। गवर्नर्स must consider local needs and welfare. Quran emphasizes consultation, that is the shura, and participation in governance. Surah Ashra, ayat number 38 hai, and those who have responded to their master and established prayer and who conduct their affairs by consultation among themselves. Provinces जो हैं वो अपना control lose करते हैं और जिसमें obviously जो local population है, it's going to be ignored if it is going to go back to the federal. Then military and security command, Article 243, confers broad federal control over the armed forces. Authority must not be concentrated without accountability, otherwise it's unjust. Surah Al-Araf 7.56 Surah says, do not let corruption spread in the land after it has been set right. फिर हमारा ECP और judges और ministers के ऊपर जो है ये, it grants executive more discretion in appointments.
Appointments must be based on merit, justice, and public welfare, not favoritism. Leaders are officials. They are appointed for loyalty rather than justice. Justice violate awam. Executive control could lead to politically biased appointments, undermining fairness. आप अपने फेवरेट को भेज दें, चाहे वो कितना ही नाकारा हो, मेरिट पे ना हो, ये सारी चीज़ें हैं. In the end, I'm just going to say this, I'm going to just summarize this, and I'm going to say this: no one is above the law, rulers, judges, or officials. Justice and equity are mandatory in governance and resource distribution. Consultation, that is shura, is essential for legitimacy and fairness. Public accountability is a religious duty. Abuse of power is sinful. یہ ساری چیزیں میں نے قرآن کی روح سے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ میں اس کو الیبوریٹ کروں. حالانکہ مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ڈرافٹ بننا تھا وہ پاس آپ لوگوں نے جس طرح سے بھی کر دیا, چاہے ہاتھ مڑوڑ کے کیا ہے, چاہے کسی انداز سے کیا ہے, کر لیا ہے. مگر یہ ساری چیزیں بھی اگر پہلے سے آپ لوگ کرتے تو اس میں بہت بہتری آ سکتی تھی. ڈائلاگ سے, ڈسکشن سے وی کم ٹو get ideas and then we can compile consolidate کرتے ہیں کسی ایک روح اچھی ہوتی اس امینڈمنٹ کی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین غلط تھے؟ نہیں نا. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز غلط ہے ہم اس کا حصہ کیوں بنیں؟ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے اس اہم ایشو پہ بولنے کا موقع فراہم کیا. میں سر اس ترمیم کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے, کیونکہ یہاں پولیٹیکلی پس منظر میں کچھ چیزیں ہمارے دوستوں نے ذکر کیا ہے تو میں اس کو لازم سمجھتا ہوں کہ اس فلور پر میں اس کو ڈسکس کروں. جناب چیئرمین صاحب, یہاں بہت سارے عرصے تھے, بہت حکمران آئے, وہ امینڈمنٹ بھی لے کر آئے, ہمارے پاس 8ویں ترمیم بھی آئی, 15ویں ترمیم بھی آئی, اور اس کے بعد پاکستان میں ایک بڑی ترمیم جس کے لیے پاکستان کے اصل آئین جو شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین دیا تھا اس کی اصل شکل جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ میں پاس ہوئی. اور میرا جو تعلق ہے جس پارٹی سے ہے اس پارٹی کے بڑوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو اس پاکستان کے آئین کے خالق تھے, انہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے جو جد و جہد کی اور انہوں نے جو قربانی دی وہ پاکستان کے کونے کونے سے چھپی ہوئی نہیں ہے. شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس زمانے میں پاکستان کے معاشی حالات صحیح نہیں تھے اور لوگ پاکستان کو تازہ بننے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ کمزور بھی بن سکتا ہے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کو ایٹمی طاقت کا سرمایہ بنایا اور پاکستان کی معیشت کو امپروو کیا. اور آپ کے پاس یہ اسٹیل مل, پاکستان کی فیصل آباد یونیورسٹی, تمام سارے اعلیٰ ادارے شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنائے. سر اس کے ساتھ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کافی پولیٹیکل پارٹیز کے دوستوں نے تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہمارے رہنما جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو جس نے اتنی بڑی ساری قربانی دی ہو اور وہ پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا, وہ 5.5 بائی 6.5 فٹ کے ایک کمرے میں بند تھا اور اس کو کیا ڈیمانڈز تھی, اس کی نہتی ہوئی بچی, اور وہ اس زمانے میں مائنر تھی, وہ اپنے باپ کے لیے اس جیلوں میں ملاقات کے لیے جاتی تھی لیکن ملاقات کرنے نہیں دی جاتی تھی. کمپرومائز کرنے کے لیے بہت سارے تسلسل کیے گئے, ذوالفقار علی بھٹو کو خاموش کرنے کے لیے بہت ساری لالچیں دی گئی, لیکن اس مرد مجاہد نے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا.
قربانیاں تو ہماری ہیں. ابھی اس طرف سے وہ دوست چلے گئے, مولوی صاحبان جا رہے ہیں جو مجھے ان کو جواب بھی دینا ہے کل جو انہوں نے بات کی تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو زرخیز ہے پاکستان کو مضبوط کرنے میں. بڑی ساری قربانیاں ہماری قائدین کی اس میں شامل ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب وہ کم عمر تھی اپنے باپ کی ملاقاتوں کے لیے اس سلاخوں کے پیچھے اپنے باپ کو دیکھتی تھی, لیکن باپ کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا میری زندگی آج ہے کل میں نہیں ہوں گا, لیکن پاکستان کے اس جھنڈے کو تھام کے رکھنا ہے, پاکستان کے لیے جدوجہد کرتے رہنا. اور آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے سارے نقصان ہونے کے بعد شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال کے بعد ہمارے انہی ججوں کے جن ججوں کی کچھ دوست بات کر رہے ہیں انہیں 45 سال کے بعد کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا, ہم نے اس کو غیر قانونی سزا دی تھی. آیا ایک نسل چلی گئی, ایک محب وطن جس نے پاکستان کو بنایا اس کو تو آپ نے ماورائے عدالت مرڈر کر دیا, اور جب اس کی میت وہاں گاؤں میں بھیجی گئی تو 70 کے قریب وہ جو ہے وہ جنازے میں شریک تھے, لوگوں کو جنازے میں شرکت نہیں کی کرنے دی گئی. آپ دیکھو کہ ہم نے کتنا بھگتا ہے, ہماری پارٹی نے کتنی تاریخ کو دیکھو, ہماری پارٹی نے کتنی قربانیاں دی ہیں. سر آج یہ پولیٹیکلی بنیادوں پہ جو بھی یہ ترامیم آئی ہیں میں اس کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں, بہت سارے پولیٹیکل لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب جو آج جن سلاخوں کے پیچھے ہیں وہ جان بوجھ کر کے پاکستان کے ایسے انہوں نے حالات کیے کہ اگر وہ اب تک رہتے تو شاید ہماری کیا پوزیشن ہوتی اس کا اندازہ بھی نہیں. جب انہوں نے طالبان سے معاہدہ کیا, انہوں نے تمام وہ ممالک جو ہمارے خلاف ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ آؤ اور پاکستان پہ بیٹھ کر یہ حملہ کرو, تو وہ کیسے ملک کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے, پاکستان کے ساتھ اور کمنڈمنٹ کے ساتھ انہوں نے جدوجہد کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس نے اپنے باپ کے اس نشان کو, اس باپ کے منشور کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے مسلسل جدوجہد کی, اور انہوں نے بھی یہ نہیں اس لیے لالچ میں نہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتی تھی, لیکن اپنے والد صاحب کی لیگیسی جس کو بے قصور پھانسی کے پندے پہ چڑھایا گیا تھا اس حق کے راہ پہ انہوں نے چلنا تھا, اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی اس منشور کو لے کر جدوجہد کی. اور آج وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اسی انداز پہ اسی ورکنگ پہ جدوجہد پہ منشور پہ وہ شہید ہو گئی, لیکن انہوں نے بھی یہ کمپرومائز نہیں کیا. سر اس کے بعد آپ دیکھیں مرد مجاہد آصف علی زرداری صاحب کو, اس پاکستان کے مرد مجاہد کو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس دن انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ پاکستان نہ کھپے, کیونکہ انہوں نے اسی لیے مرڈر کیا تھا شہید رانی کو کہ لازمی پاکستان ٹوٹ جائے گا. لیکن پاکستان کا نعرہ لگانے والا وہ مرد مجاہد آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کھپے, اور انہوں نے نہیں کہا کہ آپ جاؤ اور پاکستان کے املاک جو ہیں اس کو نقصان پہنچاؤ, ہمارے تنصیبات جو ہیں ان کو نقصان پہنچاؤ, لیکن انہوں نے پروٹیکٹ کیا اور کہا کہ پاکستان کھپے, یہ ہمیں نقصان جو ہمارا ہوا ہے اس کو ہم جمہوری تسلسل سے اس کا بدلہ لیں گے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. سر ابھی آپ دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکلی فگر, ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو تمام پولیٹیکلی بحران سے سیاسی ہمارے خود جو بنے ہوئے ہیں ان سے اگر نکال سکتا ہے تو وہ واحد بلاول بھٹو کی شکل میں ہم مضبوط کر سکتے ہیں پاکستان کو, کیونکہ اس کے پیچھے ایک لیگیسی ہے, اس کے پیچھے ایک جدوجہد ہے, اس کے پیچھے لاتعداد شہیدوں کی قربانیاں ہیں. آج آپ جا کے دیکھیں کہ گڑی خدا بخش میں ایک سفید گنبد ہے جس کے اندر بہت سارے شہید موجود ہیں. وہ شہید کسی نے اپنے مفادات کے لیے نہیں ہوئے تھے سر, انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی. انہوں نے تو کوڑے کھائے تھے, انہوں نے تو پھٹکے کھائے تھے, وہ تو نظریاتی تھے, وہ تو پاکستان کے بنانے والے لوگ تھے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا ان کی گورنمنٹ چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ کھپے, انہوں نے پاکستان کے اہم تنصیبات پہ حملے کیے, لیکن ہماری 2 بار گورنمنٹ گئی لیکن ہم نے کہا کہ پاکستان کھپے اور ہم پاکستان کی مضبوط کے لیے کھڑے رہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ وتیرہ تھا. سر پاکستان پیپلز پارٹی ایک پلورل پارٹی ہے. سر میں اس وقت کل ایک ہمارے منارٹی کے دوست نے بات کی تھی تو میں اس کو اہم سمجھتا ہوں. سر پیپلز پارٹی نے منارٹی رائٹس کے حوالے سے بہت سارے ہمیں حقوق دیے ہیں. آج کل کسی ہمارے ایم پی اے صاحب نے کہا منارٹی کے کہ ہمارے پاس
تمام جگہوں پر منارٹی کے وزراء نہیں ہیں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جب بھی پیپلز پارٹی کی وفاق میں گورنمنٹ ہوئی تب بھی ہمارے کھٹو مل کے روپ میں, مہیش ملانی کے روپ میں اور ہمارے شہباز بھٹی کے روپ میں وہ وفاقی وزراء رہے. اور اس کے بعد ابھی بھی سندھ میں آپ جا کے دیکھیں, سندھ میں ہمارے 2 وزیر, ایک ایڈوائزر اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ منارٹی سے ہیں. تو ہمارے پاس یہ تفریق نہیں ہے, ہم ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں اور برابری کے بنیاد پہ ہم ان کو آگے لے کر آتے ہیں. تو سر میں ایک چیز اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جوڈیشری, سر وہ جوڈیشری, جس جوڈیشری کے کچھ لوگوں نے جوڈیشری کو بدنام کیا اور آج ہم اس نہج پر پہنچے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے سپیریئر آف دا پارلیمنٹ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے, وہ آج ہم کرنے کے لیے آج کھڑے ہیں کہ طاقت ہو تو پارلیمنٹ کے پاس ہو. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, پرانی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا ہوگا. سر مجھے بات تو کرنے دیں. صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز. سر قادر صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز. بندے پورے ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں. تو سر اس میں آپ ہماری سر منسٹر ہماری صاحبان کو آپ دیکھ لیں, آپ منسٹر صاحبان کو بلا لیں. سیکرٹری صاحب, منسٹر صاحبان کو آپ دیکھ لیں, بلا لیں. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو جوڈیشری تھی اس کے کچھ منارٹی کے لوگ بستے ہیں سر, اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ شیڈول کاسٹ دلت لوگ رہتے ہیں, جنہوں نے اس زمانے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 11 اگست 1947 پہ تقریر کی تھی کہ ہم برابری کے بنیاد پہ حقوق دیں گے, اس میں ہمارے بڑوں نے اس کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے 1947 کی وراثت میں ان کے ساتھ دیا. بہت سارے لوگوں نے مائیگریشن کی لیکن ہمارے بڑوں نے یہاں پاکستان کو ترجیح دی. تو سر میں یہ گزارش کرتا ہوں, کچھ چیزوں میں ابھی جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کو ابھی دیکھنا ہوگا. ایک فیملی جو دراوڑ فیملی, ایک دلت فیملی, جس کا بندہ منو بھیل کئی عرصے سے پریس کلبوں پہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھا رہا, جس کے 9 بچے اغوا کیے گئے ایک فیوڈل نے. لیکن اب ہم یہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان سے میں آج ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ دلت کی فیملی کا پتہ تو لگائیں. اتنی بڑی طاقتور ہمارے ادارے ہیں کہ اس کے بچے کہاں ہیں, ان کی قبریں ہمیں دکھا دو تو کم سے کم ہم وہاں جا کے اندازہ لگا لیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. لیکن اتنے بڑے وسائل ہونے کے بعد, پاکستان کی بڑی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہونے کے باوجود وہ شخص آج بھی اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے بچوں کے لیے انتظار میں ہے کہ وہ میرے بچے کب لوٹیں گے, کب ان کے ساتھ میں دیوالی مناؤں گا, کب میں ہولی کھیلوں گا, کب میں جا کے کلچر ڈے مناؤں گا. وہ آج اپنے بچوں کے لیے اتساہ ہے. تو سر میں اسٹیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی برائے مہربانی ہمیں یہ دلت بچے جو اغوا کیے گئے ہیں, ہمارا وہ پڑوسی ملک جو ہے وہ تو دلتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, وہاں تو کاسٹ ڈسکریمنیشن ہے, وہاں تو برہمن ازم ہے, وہاں تو لوگوں کے ساتھ نفرت کی جا رہی ہے. لیکن یہاں کے دلت تو پاکستان کے ساتھ اس لیے شامل ہو کر آج تک رہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. تو کائنڈلی اس کے بچوں کو ریکور کرنے کے لیے میری گزارش ہوگی. اور اس کے ساتھ میں آج ایک سر اہم بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے ہماری نیت کے ساتھ یہ امینڈمنٹس کیے ہیں تو یہ بہتر رہیں گی. اگر ہم نے بھی کوئی اس میں ہماری نیت میں خد و خال ہوگا تو ہم بھی آگے کی طرح جو امینڈمنٹس ہوئی تھی اس پہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا. کون زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا وقت بتائے گا. لیکن میں پروپوز کرتا ہوں اور میں اس تمام دی ہوئی چیزوں پہ جو ڈسکس کیا گیا ہے, ایک بار پھر میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. تھینک یو سر. سینیٹر عامر چشتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا. غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. جناب آئینی ترمیم پہ تو تمام حضرات نے کافی گفتگو کر لی ہے, ابھی تو میں وہ آخر میں سناؤں گا. لیکن کسی نے بھی پاکستان میں بنیادی جمہوریت پہ بات نہیں کی. سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے شاید جگہیں نہیں رہیں گی. ہمارا بل 140A جو بنیادی جمہوریت کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انتظامی, سیاسی و مالی اختیارات نچلی سطح پہ دیں. ہمارا آئین 3 ٹیئر آف گورنمنٹ کی بات کرتا ہے, فیڈرل, پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کی. آپ فیڈرل پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں, آپ پروونشل پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے لوکل گورنمنٹ کی, اور یہ بات میں لوکل گورنمنٹ میں کراچی کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں,
یہ میں اپنے لاڑکانہ کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ میں اپنے نوشور و فروز کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ میں پشاور کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ میں پنڈ دادن خان کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن یہاں بہت سی پارٹیاں جو جمہوریت کی دعوے دار ہیں, جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں, وہ سب سے بڑی مخالف ہیں کہ بنیادی طور پہ جمہوریت نہ ہو. جناب, جب یہ بل پیش ہوا کیبنٹ میں تو میں بڑی خوشی ہوئی, اور اس کیبنٹ میں کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم سے 140A کے لیے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 27 امینڈمنٹ میں لے آئیں گے. آرڈر ان ہاؤس سر. ایمل ولی صاحب پلیز سر. میں ایمل ولی صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ بھی بلدیاتی اداروں کی تائید کرتے ہیں. میں آپ کا نام بعد میں لے لوں گا سر. تو جناب, جس دن یہ کیبنٹ میں امینڈمنٹ پیش ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے خراج تحسین پیش کیا پوری فیڈرل کیبنٹ کو جو سامنے بیٹھی ہوئی. ہم نے پہلے ان سے وعدہ کیا تھا وہ پوری ہونی چاہیے, اسی لیے میں نے پہلے شعر کہا تھا کہ غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. اب مجھے سننے میں آ رہا ہے 2 دن بعد کہ جی اس پہ تذکرہ تو بہت ہوا ہے, اب پھر دوبارہ وعدہ ہے کہ وہ شاید 28 امینڈمنٹ میں ہمیں دیا جائے گا. یہ تو بنیاد ہے پاکستان کی. بھائی آپ کیوں نہیں چاہتے کہ مجھ جیسے رئیس, ایک وڈیرے کا بیٹا, میرے جیسا سرمایہ دار ایک انڈسٹری سے سیوان میں آ کے بیٹھے؟ ایک غریب کا حق نہیں ہے؟ 25 کروڑ عوام یہاں رہتی ہے جناب اعلیٰ. اور یہ بات میں اس لیے بولتا ہوں کہ خیر لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ شاید میں کراچی کی بات کرتا ہوں. میرے آبا و اجداد نے یہ ملک پاکستان کراچی کے لیے نہیں بنایا تھا. میرے والد کی اپنی اس میں بڑی قربانیاں ہیں, وہ نیشنل گارڈ میں تھے, اور جو 14 کا ساتھی تھے روتے تھے وہ. تو بھائی میں اس خون سے تعلق رکھتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا. اس نے سندھ نہیں بنایا تھا, اس نے کراچی نہیں بنایا تھا, اس نے پنجاب نہیں بنایا تھا, اس نے پاکستان بنایا تھا, یہ ریاست بنائی تھی. اور ریاست کا فرض ہے اب کہ وہ آگے بڑھے اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرے. ہم بھی اس ملک کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب جمہوریت کے چیمپئن جو یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن متعصب ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ صرف جمہوریت صوبے کے اندر رہے, وہ چاہتے ہیں کہ صرف فیڈرل میں رہے, وہ نیچے آئے نہیں. میری خواہش یہی ہے, اور یہ ریاست کی بقا ہے, کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں کہ آئندہ آنے والے حالات آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے. ویسے بھی کافی چیزیں بے قابو ہوتی جا رہی ہیں. اس کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی ایم کیو ایم پاکستان گئی, اور سپریم کورٹ میں اس نے کہا کہ جی اس کا فیصلہ کر لیجئے, لوکل گورنمنٹ کو کم از کم آئینی تحفظ دے دیجئے. سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا, اس پہ بھی لوگوں کو کان پہ جوں نہیں رہیں گی. اس بات پہ میں پنجاب گورنمنٹ کو اور مریم نواز صاحبہ کو اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ شاید ان کا اتنا جمہوریت سے تعلق نہیں ہے, لیکن انہوں نے جمہوریت کی روایت رکھی, اور انہوں نے کہا کہ فیڈرل کو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کس طرح چلایا جا رہا ہے. میرے آبا و اجداد کی قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ اس ملک پر نہیں مل رہا ہے. آج میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات ہوئی ہے, وہ سب حمایت کرتے ہیں, نون والے سب حمایت کرتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے. میرے اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے, بولے بنیادی طور پہ ہونا چاہیے, لیکن ان دی اینڈ رزلٹ وہی آتا ہے. آپ چیختے رہیے, چلاتے رہیے. آج ہمارے 3 ووٹوں کی بڑی اہمیت ہے. اگر ایک بندے ادھر سے ادھر ہو جائے یا ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ ساری امینڈمنٹ دھما ڈھان ہو جائے گی. لیکن ہم جمہوریت کے لیے, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آج ہمارے 3 ووٹر بھی یہاں موجود ہیں. کسی کو میں فون کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی, ہم بغیر فون کے یہاں موجود ہیں, چونکہ ہم ریاست کے وفادار ہیں, ہم اس ملک کے وفادار ہیں. اس ملک کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے. تو میں دست بستہ اپنے تمام پیپلز پارٹی کے اراکین سے, نون کے اراکین سے, پی ٹی آئی کے اراکین سے, باپ کے اراکین سے, باپ کو 2 دفعہ کہ بھائی آپ کی سپورٹ ہوگی تو یہ جمہوریت کا جو معاملات ہیں نکلے. آپ ضروری نہیں ہے جو ہم نے آپ کو ڈیمانڈ دی ہیں وہ پوری کریں, لیکن کم از کم اس کو آئینی حیثیت تو دے دیں. کم از کم اس کا الیکشن تو ہو جائے, اور وہ اس الیکشن یہ نہ ہو کہ سندھ کا جو یا پنجاب کا جو سی ایم ہے یا پشاور کا جو سی ایم ہے وہ بولے گا جی ختم تو ختم نہیں. اس کو آئینی تحفظ دیں کہ ہر دفعہ جس طرح ہم صوبائی الیکشن کے لیے بڑے تڑپتے ہیں اور فیڈرل کے لیے بہت تڑپتے ہیں, تو اس طرح یہ بلدیاتی اداروں کے الیکشن بھی ٹائم پہ ہونے چاہیے.
वो एक साहब से मैंने कहा था कि जी बाय 1 गेट 3 फ्री, तो पंजाब में जो बना लेता है वो पूरे मुल्क में बना लेता है। अब तो पंजाब ने भी सपोर्ट कर दी है इस बिल की, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं और ज़्यादा वक्त भी आपका नहीं लूँगा, मेरा कम बोलना ही ज़्यादा समझें, और उम्मीद है कि मेरे जमहूरियत के चैम्पियन और रियासत कम से कम बुनियादी जमहूरी हुकूक की पासदारी करेगी। और आखिर मैं शेयर कह देता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मुझे बना दिया जाता है, हमारा कत्ल भी हो जाता है, और बड़े मासूमियत से कहते हैं कि वो कहते हैं कि खंजर पे कोई खून ना दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। शेर व शायरी तो खैर आती नहीं, MQM के दोस्तों का बड़ा वतीरा है, मगर हम सिंध वालों से और ख़ास तौर पे कराची में पैदा हुए और बड़े हुए लोगों से अगर ना ही ये बात की जाए तो अच्छा है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी कि कौन जमहूरियत का पासदार है, कौन हथियारों का पासदार है, कौन वायलेंस का पासदार है, किसने खून बहाया, किसने खून नहीं बहाया, कौन आज तक खून बहा रहा है। तो इन बातों को हम छोड़ दें तो बेहतर। को तजवीज़ दे दी है पंजाब अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी करा लेता तो अच्छी बात थी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग जो हैं वो इतने आगे होते हैं। PTI को देखें तो PTI एक वक्त में इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे पावर से हटाने से अच्छा था कि इस मुल्क पे बॉम्ब गिरा दो। आज वही PTI वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की शिकी ये थी कि वी विल नॉट डिस्कस द NFC। आई एम ग्लैड दैट द गवर्नमेंट took heed of this। अगर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी हमारे पास आती है हम उस पर भी बात कर लेते, मगर हकीकत तो ये कि गवर्नमेंट की 27वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था ही नहीं, तो हम बात किस पे करते। मुझे पता नहीं था, मुझे अंदाजा नहीं था। कल हमारे फाजिल मेंबर है मोहसिन अजीज साहब, उन्होंने बोला चेयरमैन साहब को कि जी हम बारबेडोस गए जब आपके साथ रिसेंटली, तो बारबेडोस में हमें पता चला उनके पार्लिमानी निज़ाम का। तो अगर PTI सेनेट के खर्चे पे बारबेडोस जा सकती है तो PTI स्टैंडिंग कमिटीज में क्यों नहीं बैठ सकती। PTI ये क्यों इंसिस्ट करती है कि हम लोग फुल जो है वो हाउस को कमिटी में तब्दील कर दें फिर हम बात करेंगे। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि जी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जो PTI को पसंद नहीं है PTI नहीं लेगी, डेलीगेशंस में जाना पसंद है, फॉरेन टूर्स पसंद है, वो PTI करेगी। स्टैंडिंग कमिटीज में जहां एक्चुअल काम होता है, लॉ कमेटी में जहां एक्चुअल काम होता है, वहां से PTI बॉयकॉट कर गई है। यहां इजलास में सुनने की उनको जो है वो दे डोंट हैव द करेज टू लिसन टू अस इन पार्लियामेंट, तो वो उठ के चले जाते हैं अपनी तकरीर करने के बाद, सही गलत जो भी करने के बाद। बाहर फॉरेन टूर से पिछले महीने होकर आए तो उसका हवाला हमें दे रहे हैं। भैया आप स्टैंडिंग कमेटी में जाएं, आप वहां पे बात करें, आप इन तरामीम पे प्रॉपर बहस करें। व्हाट आर द स्टैंडिंग कमिटीज इफ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हाउस? दैट इज वेयर वी नीड योर रिप्रेजेंटेशन। मगर आपने फैसला किया कि जी नहीं, हम सारे मरात लेंगे मगर हम काम कोई भी नहीं करेंगे। इमरान खान की तस्वीर लेके खड़े, अभी भी खुद है नहीं, इमरान खान की तस्वीर खड़ी है। जिन फाजिल मेंबर ने अपनी लगाई है कुर्सी पर इमरान खान की तस्वीर, आई चैलेंज हर इन द पास्ट 4 years व्हाट लेजिस्लेशन हैज शी ब्रॉट टू पार्लियामेंट। शी इज अ लेजिस्लेटर, शी इज नॉट एन इमरान खान की फोटोग्राफर। लेजिस्लेटर है, बताएं क्या लेजिस्लेशन की है, हमसे पूछे हमने क्या लेजिस्लेशन की है। हम लेजिस्लेटर्स हैं, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ अ लेजिस्लेटर। चेयरमैन साहब बात यह है कि आइए सत्य, and we are fully supporting the 3 core issues. We are supporting the core issues of the court, the core issues of the transfer of the judges, and the core issue of the 243 being amended. हम बड़े खुश हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम दोबारा देंगे इंशाल्लाह। We are all very happy with this. If PTI is not, PTI should sit in the standing committee and propose amendments. If MQM is not, MQM should sit in the standing committee and propose amendments, because we've done that. मैं आपको यही कहूं, वेरी गुड, इफ यू डन इट वेरी गुड, इट्स अप टू द गवर्नमेंट टू सपोर्ट यू। टू बैड। अब देख ले, अब क्रॉस टॉक होगी, फिर पग मैंने कहा ना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ना निकालें बातों को। हम ये कहते हैं कि 27वीं तरमीम आप हाउस में लाएं, हमसे वोट लें, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सपोर्ट इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सेनेटर खलील ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अक्सर धोखा दे जाते ने शक्लों वेखे जाचे लोग।
آپ کے بارے میں نہیں کہا. آپ ایسے آپ ایک دم بیولڈرڈ ہو گئے ہیں نا, بڑے ٹیریفائڈ ہو گئے. اکثر دھوکھا دے جاندے نے شکلوں ویکھے جاچے لوگ تے سانو آ کے راما دسن اپنے گھروں گواچے لوگ. جناب چیئرمین, اس سے پہلے کہ آپ سب گھڑی دیکھیں, آئی ول بی سو کنفائنڈ. یہاں پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, جو درست بھی ہے, کہ مشرف نے ایک غیر ضروری ان کانسٹیٹیوشنل قدم اٹھا کر غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کیے. اس میں ایک قدم یہ بھی تھا کہ مائنورٹیز کو مانگے بغیر انہوں نے مخلوط الیکشن کر دیا, جبکہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہماری سیٹس ہیں, ریزرو سیٹس, ہم الیکشن جیت کر آئیں. ان دی پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 اسلامک ریپبلک آف پاکستان, حق حکمرانی صرف اسی کو ہے جو عوام کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو اس نے ختم کر دیا, ہم نے اس کو آج تک ختم نہیں کیا. آج بھی میرا مطالبہ ہوگا, ہمبل سبمیشن ہوگی, اس کو ختم کریں, ہمیں اپنے نمائندے چننے دیں. کیونکہ آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ all elections will be the secret ballot paper, with the secret ballot paper. تو یہاں پہ کافی ہمارے بااثر لوگ بیٹھے ہیں, ملک کیا کہنا چاہیے, مصدق ملک صاحب جیسے بڑے بااثر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. امید ہے میری بات پہنچے گی کہیں تک کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 226 ہے یہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہوتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے حلقہ بندیوں کے ساتھ, یہ نہیں جس طرح بلوچستان والے بھائی کل آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حلقے بہت بڑے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ بڑی مشکل تھی کہ ہمارے ایم این اے کے لیے پورا پاکستان حلقہ تھا اور ایم پی کے لیے پورا صوبہ حلقہ تھا. ہم چاہتے ہیں ہماری حلقہ بندی کی جائیں اور ہمیں سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ساتھ اپنے نمائندے چننے دی جائیں, تاکہ ہم اس سسٹم سے, اس گورکھ دندے سے نکل سکیں. کیونکہ آرٹیکل 25 says کہ you all are equal citizens. اور یہ صرف آئین کا آرٹیکل 20 نہیں کہتا, یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل ہے ہی نہیں, اگر ہے تو اس کے پارٹی یا تقویٰ کی وجہ سے ہے. Then Qazi Azam Muhammad Ali Jinnah, who was charismatic leader, he said you are free to go to your churches. یہاں پہ جھنڈا ہوتا تھا, اب تو شاید نہیں ہے, کہ یہ سفید رنگ آپ کا ہے جی. تو ظاہر ہے سفید رنگ ہمارا, تو ڈنڈا بھی پھر اسی طرف ہی ہے. لیکن ایک بات پازیٹیو یہ ہے کہ اسی ڈنڈے نے پورے جھنڈے کو سنبھالا ہوا ہے. تو اگر ہمارا رنگ علیحدہ, اس میں تو ہمارا الیکشن بھی جدا نہ کیا جائے, ہمیں حلقہ بندی کے ساتھ الیکشن علیحدہ دیا جائے. میرے ایک بھائی نے کہا, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, پیپلز پارٹی سے, یس آئی ایڈمٹ, میں ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ڈیفنس میں, ایجوکیشن میں اور اپنا اس کے علاوہ میڈیکل میں we have contributed a lot. The Christian peoples, the missionaries from various European countries, from US, from UK, from Australia, from Sri Lanka, so many other countries, from France, Italy, Norway, Belgium. ہم نے بہت سرو کیا. لوگ آپ بڑے خوشی سے ہم کہتے ہیں کہ میں جیزس اینڈ میری اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں جی, میں سینٹ بوناوینچر اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں. ہمارے محب علی صاحب یہاں بیٹھے, وہ فرماتے ہیں میں فلاں اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی اگر پڑھ کے آئے ہو تو ہمیں کم سے کم اتنا ہی اس بات کی تو لاج رکھ لینی چاہیے. ہمیں خوشی ہے ہمارا ہندو بھائی منسٹر ہے, یہاں پہ اسٹیٹ منسٹر ہے. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا سکھ بھائی پنجاب میں, بے شک ووٹ بہت تھوڑے ہیں, وہ پنجاب کا منسٹر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ہٹا دیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایکویلٹی کی بنیاد پہ دیکھیں اگر اسی سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تو. ورنہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھالے پاؤں میں ہوتے ہیں, سب کو نظر آتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنا گرتی ہوئی دیوار کا ہم درد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا, اور ماتھے کے شکن نہ آئے جس سے وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا. تو میں بار بار, چونکہ میں مصدق ملک صاحب کا بار بار نام لیتا ہوں, ہی از ویری انفلوئنشل منسٹر, کہ ہماری باتیں پلیز آگے تک پہنچائیں خدا کے لیے کہ ہم جو ہیں کرسچنز لوگ, آپ سارے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ادارے سے پڑھے, ہم آپ کے ادارے سے پڑھے, ہم آپ کے ادارے سے پڑھے. ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ہماری یہ ختم کر دیں یہ سیٹیں, ریزرو سیٹیں. ہم الیکشن جیت کے آئیں, آرٹیکل 226 سیز کہ سیکرٹ بیلٹ پیپر ہوگا تو اس کو کریں. پھر اس کے علاوہ, اور یہ کس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مشرف نے کیا تھا, اور آپ مشرف کو کہتے ہیں and he was a dictator. بہت شکریہ جناب چیئرمین. اذان کا وقفہ تھا, ہمارے لیے سعادت ہے.
تو یا پھر اس طرح کر لیں کہ اگر آپ نے یہ بھی رکھنا ہے سسٹم یہ والا اپنا علیحدہ سیٹوں والا تو ساتھ کمبائنڈ سیٹیں بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں, ہم اپنے نمائندے بھی چن خود, ہمیں رائٹ ٹو ووٹ تو ہو نا, یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور یہ بنیادی جو ہمارے حقوق ہیں, انسانی حقوق, آئین کے آرٹیکل اپنا 7 سے لے کے 28 تک ان کی مخالفت ہو رہی ہے. اور لا یہ کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشن اگر لا کی ہوگی تو جو چیزیں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. دس از ناٹ دا گاسپل ٹروتھ. 18ویں ترمیم کو گاسپل ٹروتھ تو نہیں ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر اس میں کوئی چیز ایسی رہ گئی, یا انسان ہے نا, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو اگر آپ اس کی درستگی فرمانا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ فرمائیں, ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. اچھا, دوسری بات, اب آتے ہیں ترمیم کی طرف. بار بار یہاں پہ کہا گیا جی کہ ججز کو اس طرح سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. بولے وہ بات جس کا پورے فسانے میں ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. جناب ہوا کیا, آج تک عدلیہ نے کیا کیا ہے؟ اوپنلی ہوتا ہے, کنٹیمپٹ ہوتی تو ہو, ایز اے لائر میں بھگتوں گا, کر دیں لائسنس کینسل میرا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آئین کے ایک منٹ یار, ایک مجھے پتا, مجھے اس بات کا پتا ہے یار, مجھے یار آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں پلیز, مجھے پتا نہیں ہوتا. قادر صاحب پلیز, کسی اور کام میں بلا لیں گے. جی خیر صاحب. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آئین کے خالق کو آپ سزائے موت دے دیں, آپ نظریہ ضرورت لے آئیں. اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے رہے تھے, جو سندھ کے 3 جج تھے جس میں مائنورٹیز کے ججز شامل تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیپیٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. اور دس واز ویری ان دا ہسٹری فرسٹ ٹائم کہ پوپ جان کو سیکنڈ نے اپیل کی کہ اس بندے کو پھانسی نہ دیں, ذوالفقار علی بھٹو کو. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو خوشحالی کا پیغمبر ہے, 2/3 اکثریت لے کر آتا ہے, ججمنٹ میں لکھتے ہیں آصف سعید کوثر صاحب کہ دیر از نو اینی ایلیمنٹ آف کرپشن, بٹ اپنے بیٹے سے تنہا نہیں لی, لہٰذا یہ تا عمر نااہل ہے. یہ کیا بات ہوئی سر؟ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب آتے ہیں کہ آپ نے زرداری صاحب کو بارے میں لیٹر نہیں لکھا کیونکہ صدر کو استثناء حاصل ہے, انہوں نے نہیں لکھا, آپ اپنے گھر جائیں. پھر یہاں سے حامد علی خان صاحب چلے گئے ہیں, بڑے ہیں, سینئر ہیں, ان کی اپنی کتاب جو ہے ایک صفحہ کنٹمپچوس ہے ہر جج کے بارے میں. ایک جج کے چیمبر سے 8 لوگ جج بنتے ہیں جو سرکمسٹانسز کہتے ہیں عدالتوں میں. ہم بھی 1996 سے پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ اگر ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ میرٹ پہ جج ہیں, جوڈیشل کمیشن لے کے ہے, اس میں 5 عدلیہ کے ممبر ہوں, تو کون سی بری بات ہے؟ پھر میں حیران ہوں, پہلی دفعہ میں آئی ایم دا ممبر آف دیٹ, یہ جو ہے اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی, آپ بھی تھے, کہ کیا برا کر دیا. ایک بندہ جس نے اپنے ملک سے آبادی کے لحاظ سے 8 دفعہ بڑے ملک سے جنگ جیتی ہے, جنگ پوری قوم نے جیتی ہے, میڈیا نے جیتی ہے, اپوزیشن نے بھی جیتی ہے, سب نے جیتی ہے, لیکن قیادت کسی تھی؟ جنرل سید آصف منیر صاحب کی. تو اگر آپ کون سا اپنی کو زمین اس کے نام لگوا رہے ہیں, کوئی 20 کلے یا 10 کلے یا 100 کلہ, وہی ایک ان کو آنر دے رہے ہیں. اور جو اپنا کامن ویلتھ کے ممالک ہیں ان سب میں یہ ہے کہ وہ تاحیات وردی پہن لیتے, کیا ہو جائے گا, آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ ایک طرف آپ مشرف کو کہتے ہیں ہم 100 سال وردی میں دیکھنا چاہتے ہیں, ادھر آپ کہتے ہیں اتنا تضاد ہے, اتنا کانٹریری کام ہے کہ مذاکرات آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کو ہم کچھ آنرری, جو اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, ہر لیول پہ ہمارے محترم پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں, تو انہوں نے جا کے وہاں پہ تجارت میں, ٹریڈ میں, فارن افیئرز میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالا ہے. آج ہم یورپ کے ساتھ ہیں, آج ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, آج رشیا ہمارے ساتھ ہے, چائنا ہمارا درینا دوست ہمارے ساتھ ہے. اور بھائی ان لوگوں کو بھی دیکھیں کیا پیٹی ایشوز میں پڑ گئے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کل علی ظفر صاحب بھائی ہیں, فرما رہے تھے کہ لاش آ گئی ہے. جی لاش تو آپ نے دی, اور لاش تو اس وقت دی کہ جب آپ نے مشرف کو کہا کہ آپ 3 سال کے لیے اپنا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, اور لاش تو اس وقت میں جب ضیاء الحق کا نام کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا. تو ان باتوں کو دیکھیں, اس میں کوئی برائی نہیں اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں کسی قسم کی, ججز کی ٹرانسفر پہ یا 243 پہ. ہاں ایک بات بڑی ان کو ناگوار گزر تھی, آنریبل جو ہمارا نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, سوشل میڈیا صحافی حضرات بیٹھے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو انڈیمنیٹی دے رہے ہیں. آئی واز ناٹ, اینڈ نوشیر رحمان صاحب واز ناٹ واٹ انسٹرکٹڈ بائی اینی ون. ہمیں یہ تھا کہ ایک پرائم منسٹر آتا ہے, جس دن وہ پرائم منسٹر سے اترتا ہے اسی دن مجسٹریٹ کا نوٹس آ رہا ہے کہ آپ کو کل جیل جانا پڑے گا. بھائی پورے ملک کا وہ پرائم منسٹر. لیکن میرے پرائم منسٹر نے قابل احترام میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی انڈیمنیٹی کی ضرورت نہیں, مجھے امیونٹی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہیں چاہیے, میں بھگتوں گا. یہ جھوٹے بنائے, پہلے نہیں بنے جھوٹے سچے کیس, وہ وڈرا ہو گئی, ختم ہو گیا کام. اب اس میں کیا ہے, کون سی ایسی بات ہے
اور اس لیول پہ طوفان کھڑا کر دیا کہ پورے ورلڈ میں. اور جو آپ کا ہمسایہ پڑوسی ملک ہے جو کہہ رہا ہے آپ کے ساتھی افغانستان کو تیار کر رہا ہے کہ اس کی سرزمین استعمال ہو اور آپ کو نیست و نابود کرے, اگر یہ ملک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے ہی دیا تو آپ اس کو سنبھال لیں. ہاں کریں مخالفت, امینڈمنٹ کی کریں, ادھر بیٹھ کے کریں اور کوئی کوجنٹ ایویڈنس تو دیں. تو میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہوگی کہ یہ جتنی بھی ساری باتیں ہیں یہ فریولس ہیں, کنکاکٹڈ ہیں, اور اس آئینی ترمیم میں کوئی ایسی بات نہیں جو کانٹرری ٹو کانسٹیٹیوشن ہو. میں آپ کا بہت زیادہ تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اتوں وڈیاں ہور بھی سنگنا ہو جانا, اتوں وڈیاں ہور بھی سنگنا ہو جانا, ظلم دا بوٹا وڈنا ہی تے مڈوں وڈ, ایویں بوکے کٹ کٹ پیا مشقت کرنا ہے, خونو کرنا ہے صافتے وچوں کتا کٹ. بہت شکریہ. تھینک یو. سینیٹر عبد القادر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد. آج ہم 27ویں آئینی ترمیم پر بحث کر رہے ہیں. آئین میں ہونے والی ہر ترمیم مستقبل کے نظام, اداروں کے توازن اور عوامی اتحاد پر اثر ڈالتی ہے. Everybody knows کہ Constitution is the supreme law of the country that sets out basic principles, structures, and functions of the government, and also defines rights and duties of the citizens. جناب چیئرمین, جب بھی آئینی ترامیم ہو دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. نمبر 1 نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد. نمبر 2 آئینی توازن اور عوامی مفاد. جناب چیئرمین, پاکستان ایک فیڈرل, پارلیمانی اور اسلامی ملک ہے. پارلیمنٹری سسٹم جو جمہوری سسٹم ہے, اس میں ہمیں اپنی پارلیمنٹری سسٹم کی رسپیکٹ کرنی ہوگی, عزت کرنی ہوگی, اور دنیا عالم میں دیکھنا ہوگا کہ انہی ملکوں نے ترقی کی ہے, انہی ملکوں کی اکانومی سٹرانگ ہوئی ہے جنہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو, اپنی جمہوریت کو سٹرینتھن کیا ہے. جمہوریت کی سٹرینتھن کرنے کے بہت سارے ریکوائرمنٹس ہیں, جس میں سے مین اداروں کا توازن, قانون کی بالادستی اور عوامی اختیار کی بالادستی ہے. جناب چیئرمین, اسٹیٹ کے جو 3 پلرز ہیں اس میں لیجسلیچر ہے, اس میں ایگزیکٹو ہے اور اس میں جوڈیشری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جوڈیشری, ویری سوری ٹو سے کہ جو جوڈیشری کا پوری ورلڈ میں جو سروے ہوتا ہے اس کے 143 کنٹریز میں سے ہم 129 نمبر پہ فال کرتے ہیں. جناب چیئرمین, ہمارے سپریم کورٹ میں جیسا کہ سارے دوستوں نے پہلے بھی ذکر کیا, جو پینڈنسی ہے وہ تقریباً 50,000 سے 60,000 کیسز کی پینڈنسی ہے. 1997 کے بعد پچھلے سال ہمارے ملک نے 28 سال بعد ججوں کی تعداد کو بڑھایا ہے, لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ادارہ ہے جس نے جسٹس ڈسپیل کرنا ہے, جس نے لوگوں کو جسٹس مہیا کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ اب تک لوگوں کو اپنے کیسز لگانے کے لیے وہاں پہ سفارشات کرنی پڑتی ہیں, وہاں لابنگ کرنی پڑتی ہے, اور یہاں تک کہ قائد اعظم صاحب کی سفارش بھی وہاں چل جاتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ سٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے کہ آئینی عدالت کو علیحدہ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو علیحدہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں یا تو ہمارے چیف جسٹسز نے, ہمارے جسٹسز نے کبھی ڈیم کے بنانے پہ توجہ دی ہے, کبھی سو موٹو پہ لے کے مختلف لوگوں کو اور پولیٹیکل کیسز میں انڈلج ہوئے ہیں, کبھی PSDP کے فنڈ بانٹنے میں انڈلج رہے ہیں, لیکن لوگوں کے جو کیسز ہیں
آپ یقین کریں کہ 10 ایئرز سے 20 ایئرز تک لوگ رلتے ہیں. یہ ایک بھیانک خواب ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ میں کسی کا کیس لگ جائے. آپ خود بتائیں جناب چیئرمین کہ اگر 20 سال لوگوں کو وہاں پہ جسٹس مہیا نہیں ہوگی تو آپ اس سے کیا اخذ کریں گے یا وہ معاشرہ کیا چلے گا؟ آپ یقین کریں کہ اس ملک کے 2700 ارب روپے کے ٹیکس کے جو کیسز ہیں فور دا لاسٹ مور دین 5 ایئرز سٹے پہ چل رہے ہیں. اگر ہمارے ججز کے پاس بلدیاتی اور صوبائی سیٹوں کی اور پولیٹیکل کیسز کو سننے کا ٹائم ہے تو یقیناً ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کے ریونیو کے کیسز کو بھی امپورٹنس دینی ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ غریب لوگ سپریم کورٹ تک مشکل سے پہنچتے ہیں ان کے کیسز کو بھی امپورٹنس دینی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک ویل تھاٹ پروسیس ہے کہ ایک آئینی عدالت علیحدہ بنا دی جائے جس کا کام صبح سے شام تک یہی آئینی ایشوز کو سننے کا، آئینی ایشوز کو حل کرنے کا ہو، اور اس کے اندر یہ نہ ہو کہ کسی بندے کو جو چھوٹے کیسز ہیں وہ 10 سال 5 سال لگیں بھی نہ، اور جو ایسے کیسز ہیں جن میں میڈیا پہ ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں وہ کیسز آج دائر ہوں اور کل سے ریگولر ان کی ہیرنگ شروع ہو جائے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا جو سول جسٹس سسٹم ہے وہ 124 نمبر پہ ہے، اور پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ 108 نمبر پہ ہے. چیئرمین صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم اس کو تھوڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہے یا ان کی نمبرنگ کی ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن 1024 سے 108 سے آپ 5-10 نمبر نیچے آ جائیں گے، لیکن دس از دا ریزلٹ. ہم اپنے حق میں بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو لوگوں کو آبزرو کر رہے ہیں وہ اگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا نظام اتنا فرسودہ ہو چکا ہے اور آپ کا نظام جو ہے اتنا خراب ہو چکا ہے تو یقیناً ہمیں اس کی امپروومنٹ کرنی ہوگی، اور اس کی امپروومنٹ اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کے تھرو کر رہے ہیں تو یہی ایک جمہوری طریقہ ہے. جناب چیئرمین، اس کے علاوہ میں کوئی تھوڑی سی وہ بات بھی کرتا ہوں. اب خالی کرسیوں سے میں کیا بات کروں، آپ مجھے بتائیں. ہم گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آلدو پاکستان میں یا جمہوریت میں بڑی پارٹیز ہی حکومت کرتی ہیں، ہمارے جیسی جو چھوٹی پارٹیز ہیں جیسے پی ایم ایل کیو ہے، بی اے پی ہے، اے این پی ہے، جیسے ایم کیو ایم ہے، ہماری بات نہ کوئی سنتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں امپورٹنس دی جاتی ہے. اس کا پروف آپ دیکھ لیں. بی اے پی میں ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی یہ ریکویسٹ رکھی کہ ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جس سے پورے پاکستان کی سیٹس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تمام پارٹیز اس کو ایگری بھی کر رہی ہیں. اسی سینٹ آف پاکستان نے اس کو لا اینڈ جسٹس کی قائمہ کمیٹی سے پریویسلی اپروو کر کے اس سینٹ میں تمام پارٹیز نے ووٹ کر کے اپروو کیا. 26ویں ترمیم میں ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو 27ویں ترمیم میں رکھیں گے، لیکن اب جب 27ویں ترمیم آئی ہے آپ خود اس میں شامل ہیں، ہم شامل ہیں. میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں، وہاں پر میں نے یہ امینڈمنٹ دینے کی کوشش کی لیکن تھوڑا بہت سنا گیا، تھوڑا بہت نہیں. لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے نہ وہ ماننا تھا نہ وہ مانا. ہمیں ایک لالی پاپ دیا کہ جی رات کو ہم لیڈرشپ سے بات کریں گے، صبح ہم یہ کریں گے، لیکن آئی ایم شیور کہ اس قسم کی کوئی امینڈمنٹ وہاں نہیں آ رہی ہے. پی ایم ایل کیو نے اپنی ایک امینڈمنٹ لائی جو شجاعت صاحب کی طرف سے، اس کو بھی اسی طرح ہم نے سنا انسنا کر دیا. ایم کیو ایم والے اپنے بلدیاتی نظام کے لیے کچھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہمارے چونکہ دے تھنک کہ کراچی میں، حیدرآباد میں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، وہ بلدیاتی نظام کی جو بات کر رہے ہیں، بلدیاتی نظام واقعی ہی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے، فوری اور مؤثر فیصلے ہیں. اب
مطلب گاؤں کے لیول پہ یا اس علاقے کے لوگوں کو خود اپنے مسائل کا بہتر پتہ ہوتا ہے. کراچی میں بیٹھے آدمی کو یا اس لاہور میں بیٹھے آدمی کو سائیوال کا یا ڈی جی خان کے مسائل کا اس طرح پتہ نہیں ہوگا جتنا لوور لیول پہ اگر بلدیاتی نظام کو ہم پاورفل کریں, اسٹرینتھن کریں تو ان کے لوگوں کو پتہ ہوگا. فیصلے وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ مسائل پیدا ہوں گے. لیکن ایم کیو ایم کی امینڈمنٹ کو بھی بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایسے وزیر صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب رکھے ہیں جو سوئی کے نکے میں سے ہاتھی گزارنا جانتے ہیں. جب بھی ہم ان کے پاس گئے انہوں نے اتنے خوبصورت چہرے سے اتنے پیارے الفاظ میں ہمیں اور آپ کو فارغ کیا کہ ہمیں لگا کہ صبح یہ ہماری امینڈمنٹ آ رہی ہے. لیکن نہ ایسی کوئی امینڈمنٹ کی ہمیں امید ہے نہ کوئی ایسی امینڈمنٹ آ رہی ہے. جناب چیئرمین, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جمہوری حکومتوں کو جمہوری انداز میں چلنا چاہیے. ایک دوسرے کے جو بھی مسائل ہیں ان کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے. ان مسئلوں کو اگر ہم وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ حل نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایک ہارٹ برن کی طرف چلی جاتی ہیں اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے, خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کو یا چھوٹی جماعتوں کو, کہ بڑی جماعتیں نہ انہیں سیریس لیتی ہیں, نہ ان کو ویٹیج دیتی ہیں, نہ ان کے لیے کوئی درد دل رکھتی ہیں. تو میری یہ درخواست ہوگی حکومت سے کہ ابھی بھی ٹائم ہے. جو یہ چھوٹی امینڈمنٹس پی ایم ایل کیو نے, بلوچستان عوامی پارٹی نے, ایم کیو ایم نے لائی ہیں, ہمیں وہ کنسیڈر کر لینی چاہیے. میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ تجویز دی کہ جی جو ایلیویشنز ہیں ہائی کورٹ میں وہ کم سے کم 25% وہ جو لوور جوڈیشری ہے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, وہاں سے ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں سول جج گریڈ 17 میں اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں 1 یا 2 پروموشن کے بعد میرے اوپر کیپ ہے, تو نہ وہ اپنی ریپوٹیشن کا, نہ وہ اپنے کام کا, نہ اپنی جوڈیشل ورک کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اگر اس کو پتہ ہوگا کہ کل میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کنسیڈر کیا جاؤں گا تو یقیناً لوگ محنت کریں گے. یقیناً لوگ, یہ دنیا کا یہی طریقہ ہے, ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ہی دنیا میں طریقہ ہے. میں نے یہ وہاں پہ امینڈمنٹ جمع کی, اس کو بھی جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو اگلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے فارغ کر دیا, نہ کوئی سنا نہ کچھ کیا. لیکن ہم اس پہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے. دنیش صاحب نے ایک بڑی اچھی امینڈمنٹ بھیجی کہ جی پروونشل جو کیبنٹس ہیں اس میں ایٹ لیسٹ ایک مائنورٹی ممبر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کے پی کے میں کبھی نہیں ہوا, بلوچستان میں تو ہوا ہے, سندھ میں ہوا ہے, تو اس کو بھی سنا انسنا کر دیا گیا. تو جناب چیئرمین, میں اس ایوان کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹوٹل 20 ووٹ پی ایم ایل این کے ہیں, 26 پی 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 کے ہیں. آپ چھوٹی پارٹیوں کو بھی اپنا حصہ سمجھیں, ان کو سیریسلی کنسیڈر کریں, اور اگر کوئی ایسا امینڈمنٹ یا ایسا پوائنٹ یہ پارٹیاں لے کے آ رہی ہیں جو اپنے علاقے سے ان کو اس کا احساس ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری عوام کو اس امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, تو اس کو, اور کسی کو اس امینڈمنٹ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہے, تو وہ ضرور کنسیڈر کر لیں اور اس کو شامل کر لیں. اس کو شامل کرنے میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لوگوں کو اعتراض ہے اور کیوں اس کے اوپر کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. سینیٹر جام سیف اللہ خان صاحب, وقار مہدی صاحب, سر اس کے بعد آپ انشاءاللہ. تھینک یو سر. آئی ول بی گریٹ سر. جی جناب چیئرمین صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہے, تو یہ جو بھی ہم تبدیلیاں کر رہے ہیں, اگر اس سے پہلے اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائے تو میرا خیال بیک گراؤنڈ میں جانا بڑا ضروری ہے. ایک تو جناب آپ نے یہ جو 243 کی جو امینڈمنٹ ہم لوگ لا رہے ہیں, اس میں یہ ظاہراً آرمی سے متعلق ہے. چیئرمین صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ابھی اس وقت جو حالات ہیں
ایک تو ہم لوگ تازہ ہماری انڈیا کے ساتھ ہماری ایک جنگ رہی ہے، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا کافی کشیدہ تعلقات ہیں. ہمارے پاس انسرجنسی چل رہی ہے اس میں بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور اس میں بھی ہمارے جو جوان ساتھی ہیں، ہمارے فوج کے جوان ساتھی ہیں، وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں. میں اس موقع پہ ان کو جو شہید ہو رہے ہیں ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ اس ملک کی خاطر اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس میں ملک میں کچھ اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب اس میں اگر اس کی تفصیل سے جائیں، اور جو انڈیا کا بھی جو واقعہ ہوا ہے، میں خاص طور سے فیلڈ مارشل کو میں اکثر جو ہماری آرمی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان پہ میں کافی تنقید بھی کرتا رہا ہوں، لیکن میں اس آرمی چیف کی جس طریقے سے کلیئرٹی اس کے ذہن میں ہے اور جس طریقے سے بولڈنس ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کی وار ہو، چاہے افغانستان کی جو اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں جو انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اس ملک کے لیے کافی بہتر ہے. جناب چیئرمین صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے خاص طور سے کے پی میں جو طالبان کے جو ایشوز رہے ہیں، اور اس میں انفارچونیٹلی ہماری طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سمپتھی بھی پائی جاتی ہے، یا ایک قسم کی کلوژن بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کی کہیں نہ کہیں ان کو ان کے ترجمان بھی بن جاتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ان سی ہے نا، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، یہ اس ہمارے ملک میں بڑی کنفیوژن پھیلاتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں یا ٹی ٹی پی ہے، انہوں نے ایک ہی شخص کی بیعت کی ہوئی ہے، اور انہوں میں ہمیں تو کوئی اس میں کوئی فرق نہیں لگتا تھا. ان کی جو بھی پالیسی ہے، دونوں کی بڑی کلیئر پالیسی تھی، اور وہ پاکستان میں وہی جس طریقے سے افغانستان میں انہوں نے بالکل ایک میڈیول ٹائپ کا جو انہوں نے نظام رکھا ہوا تھا، وہ نظام لانا چاہتے تھے، اور یہاں بھی ان کے جو ساتھی ہیں وہی نظام لانا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لڑکیوں کے اسکول انہوں نے تباہ کیے، ان کی بمباری کی، اور ان کو تعلیم سے محروم رکھنے کی کوشش کی. اور اس وقت بھی ہمارے کچھ پارٹی کے لیڈران تھے، وہ یہ چیزیں کہتے تھے کہ جی آپ ان کے ساتھ باتیں کریں، یہ ہمارے بھولے بھٹکے لوگ ہیں، اور ان کے جو بھی اس وقت جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، چاہے اس میں ہماری اور یہ پرانی تفصیل آپ دیکھیں پوری تفصیل سے، ہماری چاہے اے این پی ہو، چاہے جو بھی ہماری لبرل قوتیں تھیں جس میں پیپلز پارٹی ہو، اور حالانکہ وہاں پہ جو مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے ان پہ بھی جو اٹیک ہوئے، تو یہ لگتا ایسے ہے، اور صرف ایک پارٹی تھی جو ان کے لیے جو وکالت کرتی تھی، وہ چاہے ڈرونز ہوں، یہ تقریباً 15-20 سال سے وہ ہمیشہ یہی منتر گاتے تھے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، یہ ہم دوسروں کی جنگ میں کیوں آئے ہیں. اور ان کی جو مدرسے ہوتے تھے، ان کے الائڈ مدرسے ہوتے تھے، ان کو کروڑوں روپے فنڈز بھی دیتے تھے، اور ان کے ساتھی ہوتے تھے. تو جناب دیکھیں، اس کنفیوژن سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ تھا. ایک پارٹی ان کی جو پولیٹیکل ونگ تھی، اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹی کی یہ جو سارے جو لوگ جو خیبر پختونخوا میں خاص طور سے یہ ایک قسم کی لیول پلینگ فیلڈ جو دوسری پارٹیز کے لیے تھی، وہ ساری ختم کرتے جا رہے تھے. اب ظاہری بات ہے، اگر آپ ان کی دوسری پارٹیز کے آپ جلسوں کو آپ ڈسرپٹ کریں گے، ان کے لیڈران کو آپ ماریں گے، یا ان کے جو ورکرز کو ماریں گے، ان کے جو منسٹرز کو ماریں گے، تو وہ ظاہری بات ہے پھر جو خال پیدا ہوتا ہے اس میں جو پارٹی ان کی حمایتی ہوتی ہے پھر اس کو موقع ملتا ہے. اور اس میں بھی یہ جو خاص طور سے سوشل میڈیا اور ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پھیلا کے لوگوں کو بالکل برین واش کر کے ایک کلٹ ٹائپ کا انہوں نے سسٹم بنا لیا. اور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ ہمارے جو کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، اور وہ بھی یہ چیزیں دیکھتے ہوئے بھی، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ جو واقعات ہوئے تھے اس میں پہلے جو باجوہ صاحب کے دور میں جب ان کے ساتھ باتیں کی گئی, ان کو بلایا گیا اور ان کو ری سیٹل کیا گیا, انہیں پیسے دیے گئے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, جس میں جنرل فیض بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو ہماری جو پارٹی جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو حکمران تھے, کسی بندے کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ بھائی کم از کم پوچھیں تو صحیح کہ بھائی آپ ان کو ری سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. یا ود ان آرمی بھی جو ہمارے باجوہ صاحب تھے یا فیض تھے, کم از کم ود ان آرمی کے سسٹم میں بھی, اور میں اسی بات میں بعد میں آ کے میں بتاؤں گا کہ یہ 234 میں جو تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں یہ کس طریقے سے یہ لازم ہے. کسی نے ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی. اور ابھی چند دن پہلے جو وہاں کے ایک سی ایم صاحب ہیں, انہوں نے بڑا ایک انفلیمیٹری ایک بیان دیا ہے, اور جو کلیئر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک قسم کی انسائٹمنٹ فار وائلنس ہے. اور وہ انہوں نے مسجد کو بھی, مذہب کو بھی استعمال کیا ہے, اور اس میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اشتعال پھیلا کے اور لوگوں میں کوئی ایسے ان کے کسی نہ کسی کے مذہبی جذبات ابھار کے کوئی نہ خدا نہ خاصا کوئی نقصان کرا سکیں. اور میں آپ کو اس موقع پہ مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ شہید ہوئی تھی تو وہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب, جب محترمہ شہید ہوئی تھی, جب محترمہ پہ پہلا اٹیک ہوا تھا اس میں کارساز میں, اس کے ایک دن کے بعد یہ اسی پارٹی کا جو لیڈر ہے اس نے ایک خط لکھا تھا, اور وہ شائع ہوا تھا, میرا خیال انڈیپینڈنٹ اخبار ہے وہاں کا, برطانیہ کا, اس میں وہ خط شائع ہوا تھا. اور اس نے یہ سارا الزام جو ان سے ہے یہ محترمہ پہ اٹیک کا, انہوں نے سارا الزام اس میں محترمہ پہ لگایا تھا. اس نے کہا تھا یہ جو محترمہ پہ اٹیک ہوا اس کی سب سے بڑی ذمہ دار محترمہ خود ہے. اور پھر بعد میں اس نے تفصیل سے اس آرٹیکل میں بتایا ہے کہ یہ ایک صلح کر کے آ رہی ہے امریکیوں کے ساتھ, اور یہ آ رہی ہے تو اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ اٹیک نہ ہو, یہ اس نے خود کرایا ہے, یہ کیوں بولتی ہے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آ رہی ہے. اگر آپ اس آرٹیکل کو بھی پڑھیں تو اس سے بھی آپ کو یہ لگے گا وہ بھی ایک انسائٹمنٹ فار وائلنس تھا. اور ان کے آپ گٹھ جوڑ بھی دیکھیں, ان کے ہمیشہ ان کے ساتھ کسی کو شہید کہتے ہیں, کسی کو یہ سارا ان کا جو پیٹرن ہے ان کی, اگر وہ بھی کوئی مذاکرات کرتے ہیں اس میں نام بھی اس کا اس پارٹی کے جو سربراہ کا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو علی ظفر صاحب بڑے سنجیدہ ہیں, اور ان جیسے لوگ جو ان سے کیوں نہیں پارٹی کے اندر کیوں نہیں پوچھتے, پارٹی کے اندر کیوں نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ آپ جو ان کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو لا رہے ہیں یا ان کو آپ نے ایک سیاسی اتحادی بنایا ہے تو اس کے لانگ ٹرم کیا اس پہ ریپرکشنز ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی میں بھی یہ اسی سوچ کے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں. یہ اگر بولتے ہیں تو ان پہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں یا جو ان کا سوشل میڈیا ہوتا ہے ان پہ اٹیک کرتا ہے, ان کو گالم گلوچ کرتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری بنی ہوئی ہے, اور اس نے ساری ایک تو ہماری جو ینگسٹرز ہیں ان کو بالکل برین واش کر دیا ہے, ان کو ساری گالم گلوچ اور یہ سکھانا, اور سارے ایک معاشرے میں ایک قسم کا انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس سے جو ہے نا یہ آپ کی پارٹی کے جو لوگ ابھی ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں بھی جو لوگ سنجیدہ سوال اٹھاتے ہیں ان پہ گالم گلوچ بریگیڈ شروع ہو جاتی ہے, ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مثال جو ہمارے مروت صاحب ہیں, میں مروت صاحب کی کئی چیزوں سے ایگری نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی وہ بڑی سینسیبل باتیں کرتے ہیں. وہ اپنی پارٹی کے اندر کچھ بڑے سیریس ایشوز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ اٹیک ہوتا ہے. یہ چند مخصوص لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری اس کو ساری پالیسی انہوں نے ہائی جیک کی ہے, ساری اس طریقے سے چلا رہے ہیں. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ آرمی چیف ہے, اگر اس کے ہاتھ مضبوط کریں, کیونکہ یہی جو شخص ہیں جنہوں نے ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب ہمارے انڈیا کے ساتھ جب تعلقات باجوہ کے وقت میں, تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جی ہم انڈیا سے کیسے لڑیں گے, ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے, ہمارے ٹینکوں میں جو ہے ہماری گاڑیوں میں ہم تیل کی صلاحیت نہیں ہے. اور وہی ملک کچھ عرصے میں, تھوڑے عرصے میں انہوں نے انڈیا کو بھی شکست دی, اس نے دنیا میں بھی اپنا لوہا منوایا,
اور اس نے دنیا کو سارا محسوس کرایا اور پاکستان کے امیج میں انہوں نے بہتری لائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سسٹم میں اگر ایک یونیفارم اگر یونٹی آف کمانڈ اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بہتر ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ ہونا چاہیے. باقی جناب جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے تو ایک جوڈیشل کارٹل بھی کسی زمانے میں تھی, اور وہ بھی انہوں نے جو سارے اپنے ججز اپنی مرضی کے لگاتے تھے, ایک ہی سوچ رکھنے والے ججز کو لگاتے تھے, ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز وغیرہ بھی وہی کرتے تھے اور انہی کے تھرو کراتے تھے. تو یہ بڑی ضروری تھا کہ اس میں کورس کریکشن ہو. یہ جو ہمارے سارے دوست جو چیخ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے اپنے ججز لا رہے ہیں, ہم لوگ ایسا میکینزم لا رہے ہیں جو جوڈیشل کمیشن ہے, جس میں سیاستدان بھی ہیں, جس میں جو وکیلوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ہیں, جو سینئر ججز بھی ہیں. اگر وہ سارے مل بیٹھ کے اگر کوئی فیصلے کرتے ہیں, اگر کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے یا کسی کو ٹرانسفر کر کے ادھر جانا ہے, تو کم از کم پہلے جس طریقے سے پہلے وہ ایک قسم کا آمرانہ دور ہوتا تھا کہ جو چیف جسٹس چاہتا تھا وہ اس کی مرضی سے ہوتا تھا, تو کم از کم وہ تو نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. اور میں اپنے پی ٹی آئی والے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں. یہ جو آئسولیشن جو پالیسی ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, صرف اس سے بات کریں گے جو ان سے بات نہیں کرنا چاہتا, تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی جو طرز سیاست میں تھوڑی تبدیلی لائیں. یہ آپ کو جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا مس انفارمیشن, یہ کسی زمانے میں ہٹلر کا طریقہ کار ہوتا تھا, اور ہٹلر بھی وہی طریقے استعمال کرتا تھا جس میں آپ کو پتا ہوگا ایک بیئر ہال پش جرمنی میں, اگر آپ ہسٹری پڑھیں, جو بیئر ہال پش تھا وہ بھی ایگزیکٹلی 9/11 کی طرح, جو 9th May کی طرح ہوا تھا, اور اس میں بھی ایک جنرل فیض کی طرح ایک کریکٹر ہوتا تھا, جنرل لوڈن لیک. وہ بھی انہوں نے بھی یہی پروگرام بنایا تھا کس طریقے سے ہم لوگ پاور پہ قبضہ کریں, اور پھر انہوں نے جب چانسلر بنا, پھر اس میں پریزیڈنٹ کی ڈیتھ کے بعد پھر وہ پریزیڈنٹ بھی بن گیا اور چانسلر بھی بن گیا, اور اس نے وہی جو جرمن آرمی اپنی پرائیویٹ آرمی کو انہوں نے مرج کر کے پھر انہوں نے ایک آمرانہ طور انہوں نے اپنایا. تو یہ ساری چیزیں ہسٹری کو رکھتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ اسٹیپس اٹھانے چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. سینیٹر وقار مہدی صاحب پلیز سر. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چیئرمین صاحب میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہاں پہ آنریبل سینیٹر روبینہ قائم خانی صاحبہ, ان کے ماموں اور ہماری سابق رکن صوبائی اسمبلی روبینہ بشیر قائم خانی کے بھائی عابد قائم خانی, جنہوں نے ہمارے ساتھ جمہوریت کے لیے جدوجہد میں بڑا ان کی جدوجہد رہی, ان کا کردار رہا. ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا, اور بڑے اچھے آدمی تھے اور بعد میں وہ پولیس میں SSP بھی تھے. تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں, اور اس ایوان سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. جی شہزاد اعوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلم کوئی مسئلات و ذکریت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والوالدی ولکم. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ان کے لواحقین کو صبر جو ہے وہ نصیب فرما. آمین. ربنا آتنا فی الحسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب گزشتہ 2-3 دنوں سے جب یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل اس ایوان میں پیش ہوا اور اس پر مختلف معزز اراکین کی جانب سے اس پہ بحث کی جا رہی ہے, بات کی جا رہی ہے, اور پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی یہ جو ترمیم کا بل ہے یہ پیش وہاں پہ ریفر ہوا جہاں کام اس پہ جاری ہے. جناب 1973 کے آئین میں یہ 27ویں ترمیم ہے, اور جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین کا جو حلیہ بگاڑا تھا
یہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کو اور پیپلز پارٹی کو حاصل ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اس سارے تقریباً کالے قوانین کا قلع کامہ کیا اور 18ویں ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین کو اس کی شکل میں بحال کیا اور صدر آصف علی زرداری نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کے سپرد کیے. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار جمہوریت کے حوالے سے. اور میں یہ کہوں کہ آج یہ ایوان موجود ہیں, یہ ادارے موجود ہیں, تو اس میں سب سے بڑی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری قوتوں کی ہے کہ آج آپ کو آزادی اظہار رائے بھی ہے اور آج یہاں بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں, آج آپ ووٹ کا حق بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس کی قیادت کی قربانیاں ہمارے لیڈرشپ نے, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلی قربانی پیش کی, ان کو شہید کیا گیا. ان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو کو فرانس کے شہر کینز میں زہر دے کے قتل کیا گیا. شہید مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں 27 دسمبر کو شہید کیا گیا. پیپلز پارٹی کی 4 لیڈرشپ نے اپنی قربانیاں پیش کی جن کے مزار گڑھی خدا بخش میں موجود ہیں اور وہ جمہوریت کی روشنی کا مینار ہے. سر, یہاں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ قربانی پیش کر رہے ہیں یا ان پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے. اگر ضیاء الحق کا 11 سالہ دور دیکھیں, میرے فاضل دوست مسرور صاحب نے کل بات کی تھی, میرے اور دوستوں نے یہاں بات کی, اگر تاریخ کو پڑھیں, اس کا مشاہدہ کریں تو پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو قید و بند کی ثبوتوں سے گزارا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو سکھر جیل کے اندر, جہاں 51 ٹیمپریچر ہوتا ہے مئی جون جولائی کے اندر, وہاں 8x10 کے سیل میں رکھا گیا جس کا پنکھا بھی آخری نمبر پہ چلتا تھا اور اس میں ایک چھوٹا روشن دان تھا. آج تو لوگ اڈیالہ جیل کے اندر محل نما جیل گزارتے ہیں. آئیں ادھر دیکھیں جا کے سکھر کا وہ سیل دیکھیں جا کے, وہ کال کوٹری دیکھیں جا کے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 2.5 سال تک تنہائی میں گزارا. انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, دری پہ سوتی تھی, وہ چوٹیاں اور چوٹے اس سیل میں گھومتے رہتے تھے. یہ ہے جدوجہد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی. ہمارے کئی ساتھی, ہمارے 6 سے زائد شادی, انہوں نے پھانسی کے پھندے چومے جیے بھٹو کا نعرہ لگا کے. یہاں تو کسی کو بخار ہو جائے تو وہ اللہ اللہ کرتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں. یہاں تو سامنے پھانسی کا بندہ تھا, موت سامنے تھی, لیکن بھٹوازم کے لیے, بھٹو کی محبت میں, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مسیح بھائیوں نے سر پہ تیل چھڑک کے اپنے آپ کو جلایا اس لاہور میں, پنجاب کے اندر. یہ محبت ہے, اس کو بھٹوازم کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ بھٹو کی جو تعلیمات ہیں وہ اس ملک کی ترقی کے لیے, اس عوام کے لیے, اس ملک کے لیے تھیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ روشن خیال ہوں گے تو اس ملک میں روشنی کے مینار ہوں گے, اور ترقی پسند ہوں گے تو ترقی کے مینار ہوں گے. تو ہم روشن خیالی اور ترقی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اس ملک کو مذہبی جنونیت میں جھونکا گیا. ضیاء الحق نے آ کے اس ملک کے اندر تمام اقدار ختم کر دیے. 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کرائے گئے, ہماری غلطی تھی, ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا, لیکن وہاں ایسے لوگ آئے جو گروہی بنیاد پہ, لسانی بنیاد پہ, مذہبی بنیاد پہ آئے. اس کا خمیازہ بھی اس پاکستان نے بھگتا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضیاء الحق نے ہمارا نشان تلوار چھین لیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تیر کے نشان لیا اور اس کے بعد تیر کے نشان پہ ہم نے الیکشن لڑا. محترمہ بے نظیر بھٹو جب 1986 میں لاہور میں اتری تھی 10 اپریل کو اور ان کا والہانہ استقبال ہوا تھا
मीनार पाकिस्तान तक एयरपोर्ट, लेकिन हमने जमहूरियत के खातिर इस मुल्क में उसको भी कबूल किया और आगे बढ़े, क्योंकि ज़िया-उल हक के 11 साला दौर को हमने ख़त्म करना था, उसके सिया कवानीन को ख़त्म करना था। हमने PIA के अंदर रेगुलेशन 12 को ख़त्म किया, लोगों को बहाल किया। जो लोगों पे जुल्म मजालिम हुए वो तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लड़ी, MRD के बनाई, उसके साथ जद्दोजहद की, और हमारे सूबे सिंध के अंदर चाहे वो गोट पुंडल खान चांडिया हो, चाहे हमारा जो है मेहर के अंदर हो, हमारे लोगों पे डायरेक्ट गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया। थोड़ी पाठक केस, ये सारे तारीख के हिस्से हैं। जो कुछ हुआ वो उसको आप बुला नहीं सकते, वो जद्दोजहद का हिस्सा है और पीपुल्स पार्टी का सुनहरा बाब है पूरी की पूरी तारीख। दोस्तों, यहां पे हमारी अपोजिशन कहती है कि हम इस ऐवान को नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए वो रोजाना शोर करते हैं। जब ऐवान को आप नहीं मानते, हुकूमत को जाली हुकूमत कहते हैं, इस ऐवान को जाली कहते हैं, तो अपोजिशन लीडर किस चीज के लिए, और उसका शोर किस बात का? आप सारे हिस्से में शरीक भी हैं। एक मेरी साथी सेनेटर ने कहा ना कि आप दौरों पे तो सब जगह जा रहे हैं, लेकिन यहां का कुछ पता नहीं है आपको। सारी मुराद आप हासिल कर रहे हैं, गाड़ियां आप पे पास हैं, फैजियाब हो रहे हैं हर चीज से आप। फिर एक तरफ आप कहते हैं अपोजिशन लीडर। दोस्तों, मसला यह है, इनके साथ में यह है हमारी अपोजिशन का हाल। तो जब ये 27वीं तरमीम पेश हुई की गई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया और ये बताया कि मुस्लिम लीग नून ने हमसे ये बात की है। हमने छुपाया नहीं, कौम के सामने सारी बात रखी, क्योंकि हम अवाम के नुमाइंदे, अवाम में से आए। हम किसी सरकारी गमले से पैदा नहीं हुए, हम किसी सरकारी गमले में पैदा नहीं हुए, हम अवाम में से आए। तो उन्होंने सामने सारी चीजें रखी और हमने सूबाई खुद मुख्तारी और NFC पे कोई आंच नहीं आने दी, कोई चीज आंच नहीं आने दी। और क्योंकि ये हमारी जद्दोजहद का हिस्सा है, 18वीं तरमीम पर कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन आप बहस बराए बहस, तनकीद बराए तनकीद, आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आईनी अदालतों की बात हो रही है तो वो COD का हिस्सा रही है, चेयरमैन की साइन है, इमरान खान की, उस पर साइन है उनकी, लेकिन आज मुकर जाते हैं। यही मुनाफत समझ में नहीं आती। ट्रांसफर ऑफ जजेस पर क्या इशू है? अदलिया आजाद है, अदलिया आजाद है। आर्टिकल 243 की बात करें तो क्या आपको खुशी नहीं है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से के खिलाफ जंग जीती, उसके 7 राफेल तैयारे गिराए, जिसका दावा ट्रंप भी कहता है कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे गिराए उनको अजियतनाक और शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया। आज दुनिया आपका बयानिया मान रही है और उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। ये हमारी खारजा पॉलिसी की जीत है। इसमें जहां वजारत खारजा का है वहां मेरे बिलाल भुट्टो जरदारी की जो पार्लिमानी कमेटी थी उसका भी बहुत बड़ा किरदार है। उसने भी अपनी सलाहियतों को मनवाया बिलाल भुट्टो जरदारी ने जाके, और हिंदुस्तान के बयानियों को जीरो किया वहां पे। आप क्या बात करते हैं? आज हमारे कमांडर इन चीफ ने, हमारे फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को सबक सिखाया है, हमारी फौज ने, हमारी बर्री अफवाज ने, हमारी फिजाई अफवाज ने, हमारी बहरी अफवाज ने, हमें फख्र है उन पर। और हमने उनको डेकोरेट किया है तो ठीक किया है उनको। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। आज मोदी के खिलाफ उसके अंदर ही सही जो है इख्तलाफ पैदा हो गया है। यह है पाकिस्तान की जीत। अगर आप पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो 27वीं तरमीम है पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, आइन को भी इसमें बेहतरी होगी, तो तरमीमात आती हैं बेहतरी के लिए। लेकिन मैं आपको इस फ्लोर से यकीन दिलाऊं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐसी किसी का आइंदा किसी तरमीम की ऐसी हिमायत नहीं करेगी कभी।
ہم وہ ترمیم کی حمایت کریں گے جو عوامی مفاد میں ہوگی, جمہوریت کے مفاد میں ہوگی, اور یہ جمہوریت کے مفاد میں بھی ہے, عوامی مفاد میں بھی ہے. دوستوں, یہاں پہ چیئرمین صاحب میں ایک آپ کی توجہ دلاؤں, یہاں آپ کی سیٹ سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے ایک رولنگ دی تھی کہ کسی لیڈر کی تصویر نہیں لگائی جائے گی یہاں پہ. یہ شاید رولنگ موجود ہے جو ہم نے خود سنی تھی, لیکن یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں, غلط کام آپ کیوں کریں؟ آپ دیکھیں نا, آپ کی رولنگ ہے یہاں پہ, یہ تو آپ دیکھیں نا اس کو. اگر ایسا کریں گے تو میں تو اتنا بڑا فوٹو لاؤں گا کہ یہ ایوان کے اندر لگے گا, لگ بھی نہیں. سمجھے نا, جمہوریت کا نمبردار ہے تو جاؤ باہر جاؤ. یہ جمہوریت نہیں ہے. ہاں نہیں, کیوں نہیں کریں گے؟ فلکنہ صاحبہ پلیز, فلکنہ صاحبہ پلیز آپ بیٹھیں, آپ بیٹھیں. فلکنہ صاحبہ پلیز آپ بیٹھیں. وقار یہ یہاں نہیں لگاتے, ہاؤس میں نہیں لگاتے. وقار مہدی صاحب پلیز سر, آپ چیئر کو مخاطب ہو سر پلیز. فیصل صاحب پلیز, فیصل صاحب پلیز آپ بیٹھیں. کیوں نہیں, میں کوئی فیصل صاحب پلیز آپ بیٹھیں, آپ پلیز بیٹھیں, آپ پلیز دیکھیں. بیٹھیں. بات یہ ہے, اصول سب کے لیے ہونا چاہیے, جی سمجھے نا. پھر ہم اتنی بڑی بڑی تصویریں لائیں گے, یہ نظر بھی نہیں آئیں گے, یہ نظر بھی نہیں آئیں گے, سمجھے نا. یہ نمبر بناؤ تحریک چلتی ہے بس. پلیز آپ بیٹھیں. مشال صاحبہ پلیز. سر, بات میں کر رہا تھا یہاں پہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے, لیکن یہ اس الیکشن پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. 2018 میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو آر ٹی ایس والا الیکشن ہے, وہ تو ایسے ایسے لوگ جیت گئے جو گھر جا کے سو گئے تھے, پتہ نہیں ان کو اٹھایا گیا کہ جی آپ جیت گئے, میں نے بن گئے, آپ ایم پی اے بن گئے. یہ کیا تھا؟ یہ کون سا الیکشن تھا؟ یہ کون سا الیکشن تھا؟ یہ الیکشن جو 2024 کو ہوا, یہ بالکل فیئر الیکشن ہوا, کیونکہ فیئر الیکشن میں آ نہیں سکتے, فلکنہ یہ آ نہیں صاحبہ سکتے پلیز فیئر الیکشن میں, سنیں. کیونکہ ٹھپے والے اصل ووٹ کے ذریعے نہیں آ سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شفاف الیکشن کی حمایت کی ہے, صحیح الیکشن کی حمایت کی. ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ منصفانہ, غیر جانبدارانہ, شفاف الیکشن کرائے جائیں. جی وقار صاحب, ہم اس کے حمایتی رہیں. جی وقار تو صاحب. میں اپوزیشن سے یہی کہوں گا کہ تنقید برائے اصلاح کریں, تنقید برائے تنقید نہ کریں. جی سر. اپنا کمیٹیوں میں حصہ ڈالیں تاکہ جمہوریت کو آگے بڑھایا جا سکے. جی صرف سر. یہی کہ آپ تنقید کریں اور آپ کے پاس لاجک تو کوئی ہے نہیں, کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, صرف جی وقار تنقید کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے. جی بہت وقار شکریہ. صاحب, تھینک یو سو مچ. ایوان کی کارروائی 3:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. جو سپیچز رہ گئے ہیں وہ جب 3:30 بجے آئیں گے باقی اپنی سپیچز کریں گے.